ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ویورز، الحمدللہ ایک ایسا پروگرام ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جو FGN چینل کیبل کے ذریعے سے دیکھتے ہیں ان کے لیے مخصوص ہے۔ FGN چینل دیکھنے کے بہت سارے ذرائع ہیں، کوئی چاہے تو یوٹیوب پہ دیکھ سکتا ہے، کوئی چاہے تو فیس بک پہ دیکھ سکتا ہے، فیس بک پہ بھی ہماری لائیو سٹریمنگ چلتی ہے، مگر یہ جو پروگرام آج ہم کر رہے ہیں یہ پروگرام خاص ہے ان ویورز کے لیے جو کیبل کے ذریعے سے ہمیں دیکھتے ہیں۔ تو کیبل پر دیکھنے والے ناظرین کے لیے آج کا یہ پروگرام ڈیڈیکیٹڈ ہے، اور پروگرام کا ٹاپک بڑا یونیک ہے، اور ٹاپک ہے دلوں کا سکون۔ یعنی آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو سکون ملے، پیسہ ہے، دولت ہے، بہت ساری پراپرٹیز ہے، جائیداد ہے، والدین نے اتنی پراپرٹی چھوڑ کے گئے ہیں کہ شاید نسلیں در نسلیں اس سے اگر چاہے تو فیضیاب ہوتی رہے، مگر پھر بھی سکون نہیں ہے، بینک بیلنس سے سکون نہیں ملتا۔ آج دولت ہے پر سکون نہیں ہے، سکون کسی دکان پر خرید کر آپ نہیں لا سکتے، کوئی قیمت نہیں ہے سکون کی۔ سکون کا تعلق ہے دل سے۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل اسی ٹاپک پر ہم بات کریں گے۔ بے سکونی آج ایک عالمی پرابلم بن چکی ہے، ہر ایک آج بے سکونی کا شکار نظر آ رہا ہے، طرح طرح کے لوگ پریشانی کا شکار ہے، کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہے، کوئی چاہتا ہے کہ اس کی شادی ہو جائے، اب جس کی شادی ہو گئی جناب وہ شادی ہو جانے کے بعد پریشان ہے۔ تو طرح طرح کی پریشانی ہے، طرح طرح کے ایشوز ہیں، سکون کہاں سے لائیں، کہاں سے ملے گا یہ سکون؟ FGN چینل انشاءاللہ آپ کو بتائے گا۔ آج میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں آپ انہیں FGN چینل پر الگ الگ پروگرام میں دیکھتے رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے گیسٹ کی زیارت کرا دی جائے۔ ماشاءاللہ یہ جو ہمارے گیسٹ ہیں یہ الگ الگ پروگرام میں تشریف لاتے ہیں، آج ان سب کو ایک پروگرام میں جمع کر دیا گیا ہے، کیونکہ پرابلم ہی ایسا یونیورسل پرابلم ہے، عالمگیر پرابلم ہے کہ ہر ایک، تقریباً ہر ایک، آج ہر دوسرا شخص بے سکونی کا شکار دکھائی دے رہا ہے۔ تو اس پرابلم کا حل کرنا ہے ہمیں، تو اس لیے ماشاءاللہ FGN چینل کے ستارے، FGN چینل کے سٹارز، FGN چینل کے ہیروز یہ ایک ساتھ ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل یہ کوشش کریں گے کہ آپ کے پرابلمز کا سلیوشن آپ کو دیں۔ اچھا، یہ پروگرام ڈیڈیکیٹڈ ہے ہمارے کیبل کے ویورز کے لیے۔ اب اگر ہم صرف بولتے رہیں گے، ون وے ٹریفک اس کو کر دیں گے تو مزہ نہیں آئے گا، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے جتنے ناظرین ہیں ان کو بھی پروگرام کا حصہ بنایا جائے۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے پروگرام میں شامل کریں، آپ کی فرمائشیں لیں، آپ کے سوالات لیں، آپ سے کچھ سوالات پوچھیں، آپ اس کے جوابات ہمیں دیں۔ تو انشاءاللہ آپ ریڈی ہو جائیے اس پروگرام کے لیے۔ جتنے بھی ناظرین کیبل پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں نا، وہ ایک میسج تو ابھی ہمارے جو نمبر پہ، اسکرین پہ جو نمبر دکھایا جا رہا ہے اس پہ کچھ نہ کچھ میسج ابھی کر دیں آپ، یعنی اس بات کا اظہار کر دیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ ہمیں، کیونکہ آج یوٹیوب نہیں ہے، یوٹیوب پہ ہمیں دکھ جاتا ہے، ہم موبائل کھول کر دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے لوگ ہم سے ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، کمنٹس آتے ہیں، کمنٹس دیکھ کر بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ اتنے اچھے اچھے کمنٹس آ رہے ہیں، سوالات بھی دیکھتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ بٹ اب نہ یوٹیوب ہے نہ کمنٹ ہے، تو اب کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ تو جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، اس نمبر پہ آپ واٹس ایپ پہ میسج کرتے رہیں اور ریگولر اپنی موجودگی کا اظہار کرتے رہیں، یعنی ہمیں احساس دلائے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے؟ یوٹیوب کے ویورز نہیں ہیں، مگر الحمدللہ FGN چینل جو کیبل پہ دیکھ رہے ہیں وہ اس پروگرام کو ہمارے ساتھ موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں اور ہمیں رپلائی بھی کر رہے ہیں۔ تو ابھی ہاتھوں ہاتھ نمبر جو اسکرین پہ آپ کو دکھ رہا ہے، موبائل نکالیں، اس نمبر پہ واٹس ایپ پہ جائیں اور ہمیں کچھ نہ کچھ ٹیکسٹ کر دیں، آپ اپنا نام بتا دیں، کس شہر سے آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ شہر کا نام بتا دیں، پھر انشاءاللہ آپ سے سوالات بھی ہم کریں گے۔ آئیے پہلے پروگرام میں ایک نعت شریف کو ہم شامل کرتے ہیں،
ذکر رسول ہوگا انشاءاللہ. ایک بڑی پیاری نعت انشاءاللہ ہم اپنے نعت خواں شعیب بھائی سے سنیں گے. جی شعیب بھائی کون سا کلام سنائیں گے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام. کیا بات ہے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایف جی این چینل کے جتنے ناظرین ہیں وہ بھی جھوم جائیں آج کی محفل میں نا. لگنا چاہیے کچھ کہ یونک ماشاءاللہ ایک سے ایک نعت خواں پڑھتے ہیں. ہمارے ایف جی این چینل کے نعت خواں بھی کم نہیں ہیں، ہے نا. تو انشاءاللہ ابھی علی بھائی اور شعیب بھائی مل کے ایف جی این چینل کے کیبل کے ویورز کو جھما دیں گے انشاءاللہ، اور ہم یہاں پر قادری اسٹوڈیو میں جھومیں گے انشاءاللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا. تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں. ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں. جن کو محمود کہا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں. تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے. انبیاء اور ہے سب ماں پارے، تجھ سے نور لیا کرتے ہیں، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں. اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم. اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم. سنگ کرتے ہیں ادب سے
تسلیم سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں علیہ وسلم کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں، چڑیا کی بولی، ہرن کی بولی، ایسے ایسے واقعات حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا کلمہ تو کنکریوں نے بھی پڑھا ہے، اور جھاڑ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بجا لاتے ہیں. تو کیا شعر اعلیٰ حضرت کا زوردار ماشاءاللہ. اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم جانور بھی کرے جن کی تعظیم جانور بھی کرے جن کی تعظیم سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری جن سے دریائے کرم ہے جاری جوش پر آتی ہے جب غم خواری جشن سیراب ہوا کرتے ہیں جشن سیراب ہوا کرتے ہیں مولانا یہ صفا مروہ کے درمیان دوڑی تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب زمین پر پیر مارا، بچپنا تھا آپ کا، شیر خوار بچے تھے، تو زمین پر جب پیر مارا تو زمین سے پانی کے چشمے ابل پڑے نا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ، اتنی چھوٹی عمر میں آپ کو اللہ پاک نے معجزہ عطا فرمایا کہ آپ کے پیر رگڑنے کی وجہ سے زمین سے پانی کے چشمے ابل پڑے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیسا نرالا ہے. ایک بار جب صحابہ کرام کسی سفر پر پیاسے تھے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سانڈنی سوار کو بلایا، کہا اس کے پاس ایک مشکیزہ ہوگا. مشکیزہ لایا گیا اور مشکیزے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک ڈالا تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے ابل پڑے. پیر اگر زمین پہ مارے تو زمین میں سے تو پانی نکلتا ہی ہے نا، زمین میں انڈر گراؤنڈ واٹر ہوتا ہے، ریزرو واٹر ہوتا ہے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں سے پانی کے چشمے ابلنا، یہ کیسا زبردست معجزہ علماء ہے. فرماتے ہیں کہ یہ جو پانی ہے آب زمزم سے بھی افضل ہے. سبحان اللہ. آب زمزم وہ پانی ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیر رگڑنے کی وجہ سے زمین سے نکلا تھا، اور یہ وہ پانی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں انگشتان مبارک سے جاری ہوا تھا. یہ شعر پھر سے سنا. انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری جن سے دریائے کرم ہے جاری جوش پر آتی ہے جب غم خواری تشن سیراب ہوا کرتے ہیں
سیراب ہوا کرتے ہیں جب صبا آتی ہے طیبہ سے ادھر کھل کھلا کرتی ہے کلیاں یکسر جب صبا آتی ہے طیبہ سے ادھر کھل کھلا پڑتی ہے کلیاں یکسر پھول جامے سے نکل کر باہر رخ رنگی کی ثنا کرتے ہیں رخ رنگی کی ثنا کرتے ہیں ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں آستی رحمت عالم الٹے کمرے پاک پہ دامن باندھے کمرے پاک پہ دامن باندھے گرنے والوں کو چاہے دوزخ سے صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب منہ میں گل جاتا ہے شہد نایا لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب منہ میں گل جاتا ہے شہد نایا وجد میں ہو کے ہمیں جاوے تاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں اپنے دل کا ہے انہی سے آرام سوپے ہیں اپنے انہی کو سب کام سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام لو لگی ہے کہ اب سے در کے غلام چارہ در
ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دلوں کی راحت، اور ماشاء اللہ دلوں کی راحت پہنچانے والا ایک بہت ہی اچھا کام ابھی ہوا، ایک بڑی ہی پیاری نعت شعیب بھائی نے ہمیں سنائی۔ ماشاء اللہ بہت شکریہ شعیب بھائی، علی بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ، مزہ آ گیا ماشاء اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا کلام یعنی نعت شریف تو بہت ماشاء اللہ سننے میں مزہ ہی آتا ہے، بٹ اعلیٰ حضرت کا کلام ہو تو مزہ اور دوبالا ہو جاتا ابھی جو ہے۔ کلام پڑھا جا رہا تھا نا، جی واقعی میں باپو اعلیٰ حضرت وہ عاشق رسول ہیں کہ کہتے نہیں کہ جب بندے کا عشق انتہا درجے کا ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، تب وہ جدھر بھی نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہے اس وقت اسے محبوب کا جلوہ نظر آ رہا ہوتا سبحان ہے۔ اللہ، یہاں تک کہ آپ نے ابھی کلام پڑھا جا رہا تھا تو ایک شعر گزرا کہ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب۔ کیا بات، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر غور فرما رہے تھے کہ محمد جب پیارا سا نام لیا جاتا ہے تو دونوں لب آپس میں مل جایا کرتے ہیں، اور ایک شہد نایاب جو ہے وہ گھل جاتا ہے، اور پھر عاشق رسول وجد میں ہو کے ہم اے جا بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ یعنی اتنا پیارا نام ہے، جب نام اس زبان سے ادا ہوتا ہے تو لب آپس میں ایک دوسرے کو چوم لیا کرتے ہیں۔ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کہ ہم اے جا بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، واقعی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بھی کتنا پیارا ہے، میٹھا نام ہے، میٹھے محمد کا میٹھا نام، ماشاء اللہ۔ تو انشاءاللہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر میں بھی یہ ہمیں سکون ملتا ہے، دلوں کو راحت ملتی ہے۔ اس موضوع پہ بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ نعت شریف تو شعیب بھائی بھی پڑھ رہے تھے، مگر ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے نا، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ یہ پروگرام آپ کا بھی ہے۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایف جی این چینل کے اتنے سارے پرفارمرز، اتنے سارے سٹارز یہاں پہ شامل ہو گئے ہیں، تو آپ کیوں محروم رہیں؟ آپ بھی شامل ہو جائیے۔ آپ آڈیو کے ذریعے سے ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو جو کلام سننا ہے نا، نعت خواں بیٹھے ہیں یہاں پہ، شعیب بھائی بیٹھے ہیں، علی بھائی بیٹھے ہیں، ہم کیف بھائی سے بھی نعت سنیں گے انشاءاللہ، اعظم بھائی سے بھی سنیں گے، عارف بھائی سے بھی سنیں گے، سید صاحب خود ماشاءاللہ نعت خواں ہیں، ہم بھی پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ساتھ۔ تو آپ اس طرح سے فرمائش کریں، آپ ہے نا کوئی بھی نعت جو سننا چاہتے ہیں اس کی فرمائش اس طرح سے کریں۔ مثال کے طور پہ عارف بھائی آپ ہمیں وہ کلام سنا دیجئے، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو۔ سنائیں عارف بھائی، ہماری فرمائش پوری کریں، پھر ناظرین بھی بھیجیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین ابھی آپ کی آڈیوز آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ ہمیں ٹیکسٹ بھیج رہے ہیں، ٹیکسٹ تو آ رہے ہیں ہمارے ناظرین کے، بٹ آڈیوز نہیں آ رہی ہے۔ آڈیوز بھیجیں نا تو آپ کی آواز کو ہم شامل کریں گے اپنے پروگرام میں۔ جی 2 اشعار سنا دیں۔ اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور نام محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو۔
بات ہے عارف بھائی, آپ تو ایک پراپر ناتخواں ہیں. ویسے تو سنیوں کا بچہ بچہ ناتخواں ہوتا ہے, بٹ ایک یعنی آپ پڑھ سکتے ہیں FGN چینل پہ تشریف لا کر. باپو یقین کریں ترکیب بنائی جائے محفل نعت میں. اسی چوز کر لیا آپ نے تو لاج رہے گی, ورنہ تو میں تو سوچوں یہ لوگ ہی بچائیں گے. اچھا چلے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے. اسی طرح ناظرین آپ آڈیوز بھیجیں انشاءاللہ, ایک شعر آپ پڑھیں, باقی کے اشعار پھر نعت خواں اسلامی میں پڑھیں گے انشاءاللہ. علی بھائی آپ سے سوال یہ ہے, پروگرام ہے ہمارا دلوں کی راحت. دلوں کی راحت کے تعلق سے ایک شروعات اگر موضوع ہم لیں, آج ہر کوئی پریشان ہے, میں نے تمہید میں بھی کہا, پریشانی کی وجہ کیا لگتی ہے آپ کو؟ کیوں بے سکونی ہے, کیوں لوگ اتنا پریشان ہیں, اتنی یعنی عالمگیری طور پر یہ اتنا بڑا مسئلہ کیوں بن گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید صاحب, بے سکونی اور دلوں کا اطمینان نہ ہونا, اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں, بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں. ہمارے گرد و پیش میں کچھ اس طرح کے معاملات, اس طرح کا ماحول, ہمارے گھر میں کوئی اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو بے سکونی کا سبب ہوتی ہیں. عام طور پر گھر میں بھی ہو سکتی ہے بالکل. عام طور پر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بہت سارا مال آ جائے گا میرے پاس تو میں بہت سکون میں ہو جاؤں گا. علی بھائی گھر میں تو آدمی سکون کے لیے جاتا ہے, گھر میں سے کیسے بے سکونی؟ بالکل ہو سکتا ہے, اس کی بھی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں, یعنی ایک صورت نہیں ہے بلکہ کئی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی بندہ سکون نہ پا سکے. اللہ روشنی ڈالے تھوڑی سی, روشنی ڈالوں جی, کیا بات ہے. تو اس پر ایک مثال یوں مان لیجیے آپ کے گھر میں بندہ گیا اور گھر میں اگر وہ فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے, تو اب فلمیں ڈرامے گانے باجے اگر گھر میں چل رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کام گھر میں ہو رہے ہیں, تو یہ چیز کبھی بھی بندے کو سکون نہیں دلا سکتی ہے. اسی طرح گھر میں اگر وائف جھگڑا کرتی ہے, گھر کے دیگر افراد جھگڑا کرتے ہیں, گالیاں بکتے ہیں, گھر میں اس طرح کا ماحول ہے, تو بھی سکون نہیں ہو سکتا ہے. سکون کہاں پر ہے؟ شروع میں ایک آیت کریمہ تلاوت ہوئی تھی جب میں نے پروگرام سٹارٹ کیا تھا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سن لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہی دل سکون پاتے ہیں, اطمینان پاتے ہیں. یاد رکھیے سکون جو ہے نا, یہ پیسوں کا محتاج نہیں, سکون یہ منصب کا محتاج نہیں ہے, سکون جناب والا صحت کا محتاج نہیں ہے, سکون اولاد کی کثرت ہونے کا محتاج نہیں ہے, سکون جناب خوبصورت بیوی مل جانا اس کا محتاج نہیں ہے. سکون ایک الگ ہی شے ہے. سکون کو پانا چاہتے ہیں تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے, شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ہمارے ناظرین نے بھی شاید دیکھا ہو, بعض اوقات بندے کے پاس اتنی دولت ہوتی ہے کہ سنبھالنے کے لیے اس کے پاس جگہ نہیں ہے, رکھنے کے لیے اس کے پاس جگہ نہیں ہے, انتظامات کرنے کے لیے اس کے پاس چیزیں نہیں ہیں, لیکن اس کے پاس سکون نہیں ہے. اتنا مال, اتنی دولت, سکون نہیں. اسی طرح بادشاہ ہے, بادشاہ ہوتے ہیں مگر اس کے بعد سکون نہیں ہے, رات کو سو نہیں پا رہا ہے. ایسا ہی ہے. اس طرح بندے کے پاس بڑا منصب ہوتا ہے, یعنی وہ حکم دے تو 1 منٹ کے اندر کیا سے کیا ہو جائے, اتنا اس کا حکم چلتا ہے, اس کی باتیں چلتی ہیں. لیکن یہ دیکھنے میں آتا ہے ہمارے معاشرے میں بھی, وہ بندہ سکون سے نہیں ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے کہ ابھی یہ کرنا ہے, پھر یہ کرنا ہے, پھر یہ کرنا ہے. کچھ لوگوں کو سلیپنگ پلس لینی پڑتی ہے سونے کے لیے, بہت زیادہ ایسا ہی ہے, نیند نہیں آتی ہے, سونے کی دوائیاں لینی پڑتی ہیں. بالکل. پچھلے دنوں جو میڈیکل کا جو یعنی میڈیسینل مارکیٹس جو اپ کرتے گئے ہیں, وہ زیادہ تر اس طرح کی جو دیگر ایسی میڈیسینز ہیں جو ہائی پلس ہوتی ہیں, بلکہ یہاں تک آئے کہ جو لوگ اڈیپٹڈ ہو جاتے ہیں ہائی پلس کے, تو وہ لوگوں کو تو پھر اس سے بھی سکون نہیں ملتا. دے آر کمپلیٹلی اڈیپٹڈ, تو وہ میڈیسین جا کے ان کے باڈی میں بھی کام نہیں کرتی, ایسا بھی ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے بالکل. تو بہرحال یہ کہ یہ جو چیزیں ہیں, سکون اس کا محتاج نہیں ہے. سکون کو چاہیے اللہ کا ذکر, سکون کو چاہیے تنہائی, دل میں ہو یاد تیری گوش تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی. کلام بہت ہو گیا ورنہ آپ سے ترس سے سنیں. کیا بات ہے. تو اس دل کے اندر اگر اللہ کا خوف ہوگا, اس دل کے اندر نبی پاک کی محبت ہوگی, اس دل کے اندر نبی پاک کی چاہت ہوگی, ان کا عشق ہوگا, تو یہ دل سکون پا جاتا ہے. ورنہ اگر یہ نہ ہو, ساری دولت ہو, سارا حسن ہو, سارا کمال ہو, سارا اس کے پاس موجود ہو, اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے تو دل اس کا قرار نہیں پاتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے, اگر دل کو سکون والا بنانا چاہتے ہیں تو اس میں اللہ کی محبت کو پیدا کریں. کیا بات ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک بہت بڑا پرابلم یہ بھی ہے اعظم بھائی, ماشاءاللہ مولانا اعظم مدنی صاحب, ان کی آپ FGN چینل پہ زیارت کرتے رہتے ہیں, ماشاءاللہ بڑے پیارے سلسلے کرتے ہیں اعظم بھائی, ماشاءاللہ. بس اللہ کی کرم نوازی ہے, اپنا تو کچھ. عمر کتنی ہوگی آپ کی؟ میری 23. ماشاءاللہ بہت کم عمر ہے. کیف بھائی, صوبان بھائی, اعظم مدنی صاحب بہت چھوٹی چھوٹی عمر کے ماشاءاللہ. تو مولانا اعظم مدنی صاحب ماشاءاللہ عالم دین ہیں, تو یہ بتائیں کہ سکون کا تعلق دل سے ہے, دل کی سختی کی وجہ سے بھی آدمی بے سکونی کا شکار ہو جاتا ہے. بالکل.
اصل میں اگر اس کو دیکھیں نا، دل ہے کیا؟ جی تو دل کی حقیقی معنی کی طرف ہم غور کرتے ہیں تو عربی میں دل کو قلب کہا جاتا ہے، اور قلب کا معنی ہی ہوتا ہے پلٹنا. اوکے. کبھی انسان سکون میں ہوتا ہے، جی. کبھی بے سکونی کا شکار ہوتا ہے. تو کبھی انسان کا دل جو ہے وہ نرم بھی ہوتا ہے، کبھی Feelings سخت change بھی ہو ہوتے جاتا رہتی ہے، ہیں. فیلنگ چینج ہوتی رہتی ہے. تو کہیں نہ کہیں بے سکونی کا جو سبب ہوتا ہے نا، جی. ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. اچھا، دل کی سختی ہوتی کیوں ہے؟ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ بندہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا دل بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے. جب بندہ ایک بار گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگا دیا جاتا ہے، اور جب بندہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہی سیاہ نقطہ دوبارہ لگا دیا جاتا ہے. جی. اور پھر بندہ تیسری بار گناہ کرتا ہے تو وہی سیاہ نقطہ تیسری بار لگا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ باپو وہ نقطہ اتنا بڑھتا رہتا ہے کہ وہ پورے دل کو ڈھانپ لیتا ہے. اور جب یہ وقت آتا ہے، جب یہ اسٹیج آتی ہے کہ انسان کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو بولتے ہیں کہ جو دل جو ہے وہ سخت ہو گیا ہے. جی. یعنی اب اس پر کوئی نصیحت کی بات اثر نہیں کرے گی، اس پر کوئی اچھی چیز اثر نہیں کرے گی. یعنی اسے نیکی کی دعوت دی جائے، اسے بھلائیوں کی طرف لایا جائے، اسے نیک کاموں کی طرف جو ہے وہ راغب کیا جائے تو اثر نہیں کرتا. دل کی سختی سے مراد یہ کہ اس کے دل پر نصیحت جو ہے وہ اثر نہیں کرتی، نصیحت اثر نہیں کرتی، ایموشن لیس ہو. صحیح. جی جی. ورنہ اگر کسی کی کوئی کارڈیو سرجن ہوگا تو وہ تو دیکھتا ہوگا سب کے دل یکساں ہی ہیں، ایسا ہی ہے. انٹل اینڈ انلیس اس میں کوئی بیماری دل میں ہو گئی ہو، ہے نا، دل کی سیاہی اس کو تو نہ دیکھنے ملے نا. یہ تو روحانی طور پہ کہا جاتا ہے کہ دل سیاہ ہو گیا، دل سخت ہو گیا. ایسا ہی حضور؟ صحیح. جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر بندے کے دل پر کوئی بھی نصیحت کی چیز اثر نہیں کر رہی. دل کی سختی سے مراد یہ ہے، یہ دل کی سختی سے مراد یہ ہے. پھر انسان بے سکونی کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، ابھی علی بھائی نے بھی فرمایا کہ ذکر اللہ جو ہے نا وہ دل کے سکون کا سبب بنتا ہے. تو جب ذکر الہی سے دل خالی ہو گیا، جب بندے کے دل کے اندر ذکر الہی ہی نہ رہا یا پھر دل سخت ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے بے سکونی ہی آنی ہے. ایسا شخص جو مثال کے طور پر خوف خدا کا بیان ہو رہا ہے، اس کے دل میں کچھ بات اثر ہی نہیں ہو رہی ہے، وہ اپنے میں ہی لگا ہوا ہے، تو اس کو بھی کہیں گے دل کی سختی ہے. جی یہی ہوتا ہے. اور دل کی نرمی کہ بیان سن لیا، آنکھوں سے آنسو. کئی اسلامی بھائی ہوتے ہیں دعوت اسلامی کے اجتماع میں آتے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہوتے ہیں، تو یہ دل کی نرمی کہلاتی ہے. واقعی کربلا سن کے کئیوں کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، بالکل وہ اتنا امیجن کر لیتے ہیں کہ پھوٹ پھوٹ کے بھی روتے ہوئے. میں نے خود دیکھا ہے، آپ نے بھی ظاہر سب نے دیکھا ہی ہوگا، مدینے کی یاد میں روتے ہیں، مدینے کی یاد میں روتے ہیں، ہے نا. چھوٹے چھوٹے بچے روتے ہیں، بڑے بڑے روتے ہیں مدینے کی یاد میں. یہ دل کی نرمی ہے. اور پھر جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے پھر اسے نرم کرنے کے لیے دیگر اسباب بھی انسان اختیار کر سکتا ہے. جیسے کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ تلاوت قرآن کریم جب بندہ تلاوت کرتا ہے تو اس کا دل نرم پڑنے لگتا ہے. اب دیکھیں نا کہ بندہ ٹینشنوں میں ہے، پریشانیوں میں ہے، الجھنوں کا شکار ہے، اور بس اسے نا زندگی میں سب کچھ اندھیرا اندھیرا لگ رہا ہے. اب پھر وہ سکون سے بیٹھ کر باوضو ہو کر قرآن پاک کھولے اور پھر جو ہے نا وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے. کیا بات. اور کبھی حافظ ہوتا ہے بندہ تو پھر آنکھیں بند کر کے غرق ہو کے اور یہ سمجھ کے کہ یہ قرآن میرے رب کا کلام ہے. صحابہ کا انداز دیکھیں نا کہ صحابہ اکرام کس انداز میں قرآن کو پڑھا کرتے تھے. کبھی قرآن کو پکڑ کے چوما کرتے تھے، محبت سے آنکھوں سے لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے. محبت کا اظہار جو ہے قرآن سے یوں کیا کرتے تھے. تو قرآن کو جو ہے نا وہ اس فیلنگ کے ساتھ بندہ پڑھے. ایک علاج آپ نے بتایا کہ تلاوت قرآن سے دل کی سختی دور ہو سکتی ہے، دل کی سختی اور بندے کو سکون مل سکتا ہے. اب اس میں علی بھائی دیکھا یہ جاتا ہے کہ بندہ گانوں میں سکون ڈھونڈ رہا ہے. جب کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو اگر پرابلم آتی ہے نا، کسی قسم کی پریشانی آتی ہے تو وہ مووی دیکھنے چلے جاتے ہیں، وہ معاذ اللہ گانے سنتے ہیں. تو ایک تو وہ شخص ہے کہ جس کو سکون مل رہا ہے تلاوت قرآن میں، اور افسوس کی بات یہ ہے اس شخص کو خود پر افسوس کرنا چاہیے کہ اس کو گانوں میں سکون مل رہا ہے. اچھا، ان لوگوں کو شاید یہ اس بات کی تائید کریں جو گانے سنتے ہیں. جی جی. کیا گانے سننے کے بعد جب پورا گانا سن چکے تو کیا اس کے بعد ان کی جو بے سکونی ختم ہو جاتی ہے؟ جی. اس نے جب یہ 3 گھنٹے کی 4 گھنٹے کی ایک فلم دیکھی، 2 گھنٹے کی فلم دیکھی، فلم دیکھنے کے بعد کیا اس کی ساری تھکاوٹیں، ساری پریشانیاں، ساری ٹینشنیں جو ایک بوجھ تھا ذہن پر، کیا وہ ختم ہو جاتا ہے؟ شاید وہ بھی کہے گا کہ یار نہیں ہوتا ہے. ہم گئے تھے اس کام کے لیے کہ سکون حاصل ہو، اور بے سکونی مزید بڑھ جاتی ہے. نہ سکون ملا اور پیسہ ڈبل برباد. صحیح. یہ جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ بندہ جو ہے نا وہ دولت سے سکون حاصل نہیں کر سکتا، ان چیزوں سے سکون حاصل نہیں کر سکتا، تو ریالٹی، گراؤنڈ ریالٹی بھی یہی ہے باپو کہ بندہ اگر اپنے اوپر غور کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جسم بنایا ہی اس انداز کا ہے. انسان جو ہے وہ انسیت سے بنا ہے، اور انسیت جو ہے نا وہ دل کے سکون سے ہی حاصل ہو سکتی ہے. اور دل کا سکون جو ہے اللہ نے اپنی عبادت کے اندر اور ذکر کے اندر ہی رکھا ہوا ہے. یعنی آپ دیکھیں
ابھی جو علی بھائی نے بات کہی کہ گناہ کرنے کے بعد بھی اسے سکون نہیں مل رہا، جن چیزوں کو ہم نے سکون کا ذریعہ بنایا، گناہ ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، دیگر چیزیں ہیں، تو ان چیزوں کو کرنے کے بعد بھی تو سکون نہیں مل رہا بندے کو. صحیح ہے. تو مطلب کیف بھائی کو ہم نے بیٹھنے کے لیے تو نہیں بلایا نا؟ کیف بھائی بھی شامل ہو ہمارے ڈسکشن میں، ماشاءاللہ ایف جی این چینل کے سٹار ہیں بھی. آپ کو انٹرپٹ کیا، سوری، آپ بیچ میں شامل ہو سکتے حضور اس موضوع کو اگر آپ آگے بڑھانا چاہیں. اچھا، میری جیسے گفتگو کرنے کے سب کے الگ ایک انداز ہوتے ہیں اور سب کی سوچ ایک الگ ہوتی ہے. جی، جو اعظم مدنی صاحب نے بھی اور علی مدنی صاحب نے بھی گفتگو فرمائی ہے نا کہ بندہ جو وقتی طور پر سکون حاصل کرتا ہے وہ ایک دنیاوی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی گانا سن لیں گے تو شاید ہمیں سکون مل جائے گا، کسی فلم کو ہم دیکھ لیں گے، فلم کو دیکھ لیں گے تو وہاں سے سکون مل جائے گا. یا کئی لوگ جو ہے نا اور بھی ذرائع جو ہے نا اختیار کر رہے ہوتے ہیں. باپو سکون اس کو کہتے ہی نہیں جو تھوڑی دیر میں ملے اور ختم ہو جائے. سکون تو چیز ہی وہ ہے جو پرماننٹ ہو. کیا بات بولی آپ، سبحان اللہ. یہ واقع ان کو سکون اس میں ملتا ہے کیونکہ انہوں نے سوچ جو ہے نا اپنی بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ میں نے گانا سننا ہے تو مجھے سکون ملے گا. اچھا، کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں نا، مثال کے طور پہ میں گفتگو کر رہا ہوں تو میری سوچ نا صرف یہیں پر رکی ہوئی ہے، اب میں صرف اس کو سکون مان لوں. اسی طرح ایک گانے سننے والی کی سوچ بنی ہوئی ہوتی ہے کہ میں گانا سن رہا ہوں، بس وہ وہاں پہ توجہ رکھتا ہے، وہ اسی کو سکون مان لیتا ہے. وہ سکون نہیں ہے. سکون تو وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرنے سے ملتا ہے. اچھا، کئی مرتبہ ہم نے بھی دیکھا ہوتا ہے اور ہمارے اوپر بھی یہ ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں نا، جیسے ہم بھی زندگی گزارتے ہیں تو ٹینشنیں بھی آ جاتی ہیں نا، اب سکون تلاش کرنا ہوتا ہے. اچھا، ایسے ایک واقعہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. سبحان اللہ. غار ثور کا واقعہ ہے. کیا بات، سبحان اللہ. یہ تو ذکر انہوں نے ماشاءاللہ ہمارے مدنی صاحب نے. یہ واقعہ آپ کنٹینیو کیجئے گا. ناظرین، آپ نے امید ہے کہ آڈیوز بھیجی ہوگی، فرمائشیں آپ نے ہمارے نعت خواں اسلامی بھائیوں سے کی ہوگی. ویسے انشاءاللہ سبھی اسلامی بھائیوں سے ہم کلام سنیں گے. نہیں کی ہے تو ماشاءاللہ آڈیو آپ بھیج سکتے ہیں. ہمیں واٹس اپ نمبر آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس نمبر پہ واٹس اپ پر آپ جا کر آڈیو ریکارڈ کر کے آپ اپنی فرمائش ہمیں سینڈ کریں. ٹیکسٹ ٹھیک ہے، آڈیو بھیجیں گے تو آپ کی آواز ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائے گی نا. جی کیف بھائی، واقعہ سنائیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جیسا کہ مولانا اعظم مدنی صاحب اور علی مدنی صاحب نے جو گفتگو کی ہے کہ جو بے سکونی ہے اس کی وجہ بھی کچھ بیان کی ہے. مثال کے طور پہ گناہ جب بندہ کرتا ہے تو اچھا بے سکونی گناہ سے کیسے ریلیٹ کرتی ہے، یہ بھی ایک بات سمجھنے والی ہے. اچھا، بے سکونی اور گناہ کا جو ہے نا گہرا تعلق ہے. اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کوئی مطلب ایک تعداد ہوتی ہے جو چھپ کر گناہ کرتی ہے. وہ اس گناہ کو چھپانے کے لیے ایسی کوششیں کر رہا ہوتا ہے، ایسا دماغ میں پکوان بنا رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ جو ہے نا بے سکونی کا جو ہے نا شکار ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو بڑی وجہ جو ہے نا گناہوں سے ریگریٹ بھی کر رہا ہوتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اس کو خود بھی خراب لگ رہا ہوتا ہے. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ کیف بھائی جو فرما رہے ہیں کہ ایک بار انسان نے اگر سکون حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولا تو اب اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے اسے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، کتنے سارے جھوٹ بولنے پڑ رہے ہوتے ہیں. یعنی بے سکون ہی رہتا ہے وہ بندہ. یہی سوچ جو ہے نا اس کو اندر اندر کھا رہی ہوتی ہے. اس کے حوالے سے عارف بھائی بھی فرمائیں گے کہ یہ بھی سائنسی طور پر بھی یہ چیز درست نہیں ہے. یہ بندے کو اندر ہی اندر جو ہے نا بے سکونی کا باعث بنا دیتی ہے. اچھا، بے سکونی کے اسباب بھی بیان ہوئے اور سکون کیسے اختیار کریں یہ بھی بیان ہوئے. لیکن میں اس میں سمجھتا ہوں کہ سکون، اگر سکون کسی کے پاس نہیں ہے تو ایک کردار ادا ہوتا ہے ہمارے آس پڑوس والوں کا، ہمارے ساتھ بیٹھنے والوں کا، ہمارے والدین کا. جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا ہی پیارا واقعہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر ہے اور آپ نے غار ثور میں قیام فرمایا. اب پیچھے سے دشمن آ رہے تھے جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل پر جو ہے نا تھوڑی سی مطلب یوں نہیں کہتے، تھوڑی فکر طاری ہو جاتی ہے، ایک ٹینشن آ جاتی ہے کہ میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے نا تھوڑی فکر لاحق ہوئی کہ حضور ہیں یہاں پر، کہیں ان کو نقصان نہ پہنچے. میں تو اپنی جان نثاری کر دوں گا، جان دے دوں گا، لیکن آقا پر جو ہے نا آنچ نہیں آنی چاہیے. تو تھوڑا سا ان کو نا ٹینشن ہوئی، دل پر تھوڑا سا جو ہے نا ایسا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو. خیالات آتے ہیں نا، فکر لاحق ہو گئی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، لا تحزن ان اللہ معانا. اے ابو بکر فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب یہ اچھا، یہ مطلب جو
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ تھا نا، یہ بڑا پیارا جملہ تھا جی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل پر جو ہے نا سکینہ نازل ہو گیا. سبحان اللہ. آپ کو اطمینان ہو چکا تھا. اچھا میں علی بھائی باپو گھر پر بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے، میں میرے بھائی، تو یوں مثال کے ذریعے سمجھانا اور اچھا ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے. میں اور میرے بھائی نا کسی ایک موضوع پر ہم گفتگو کر رہے تھے، تو میں بڑی ٹینشن میں تھا کہ یہ کیسے ہوگا، تو وہ بھی ٹینشن میں تھا یہ کیسے ہوگا. اچھا یہی آیت ذہن میں آئی، پھر میں نے بھائی کو بولا لا تحزن ان اللہ معنا، کیا بات ہے، سبحان اللہ. کہ علی بھائی خوف مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ کام ہمارا ہو جانا ہے. تو اچھا پھر ایک ٹائم آیا کہ ہم پھر ڈسکس کر رہے تھے، ٹینشن والی بات تھی، تو اب یہی بات میرے بھائی نے مجھ کو بولی. کیا بات ہے، واہ واہ. تو یوں جو ہے نا مدنی ماحول کی برکت. ہاں اب جیسے اس میں ول پاور گین ہو رہا ہے باپو، یعنی ایٹ دیٹ ٹائم یو نیڈ ٹو بی سپورٹ بائی سم ون. اور اب وہ کوئی بندہ نہیں ہے بلکہ آیت ہے جو کہ بندے کو آٹومیٹکلی ول پاور دے رہی کہ دیر از نو اینی ہارم، انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے ساتھ. کتنا اچھا ہے نا کہ شکوہ شکایت کرنے کے بجائے ہم ایک دوسرے کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو احساس دلا رہے کہ اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے. ہم کو کیا غم، اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے. تو بندہ اسی وقت جو ہے اس کے ذہن سے جو اتنا بڑا بوجھ ہوتا ہے، بوجھ پریشانیوں کا پہاڑ ہوتا ہے ذہن میں سوار ہوتا ہے، وہ ریلیکس ہو جاتا ہے. FGN چینل کے ویورز کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں یہ بات بہت مفید ہوگی. باپو ہم جو ہے نا کئی لوگ جیسے مثال کے طور پہ داڑھی والے، امامے والے، یا مدنی ذہن والے یا دینی ذہن رکھنے والے جب ہمارے قریب ہوتے ہیں نا، کئی لوگ ان سے دور ہوتے ہیں، کتراتے ہیں، ان سے دوستیاں نہیں کرتے. میں سمجھتا ہوں ان سے دوستی کرنا بہت فائدہ مند ہے، بہت فائدہ مند ہے. ایسے لوگ ہمارے ساتھ ہونے چاہیے جن کو ہم اپنا، یہ تو بات ظاہر ہے کہ اپنا دکھڑا اللہ کو سنانا چاہیے، ٹھیک ہے، وہی پریشانی دور کرنے والا. لیکن کچھ ایسے محسن ہوتے ہیں جن سے ہم بات ڈسکس کرتے ہیں، وہ بھی ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ذہن دیتے ہیں، لیکن وہ جو ہے نا ہم کو باتیں سمجھاتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں. تو اس طرح کے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہونے چاہیے جو ہمارے سکون میں ہمارا ساتھ بنے. ہاں، اور دوستیاں ہم ایسوں سے کرتے جو ہمارا ٹینشن ڈبل کر دیتا ہے. ایسوں سے دوستیاں مریض کی عادت کو بھی جاتے ہیں تو باقاعدہ اس کے آداب، یعنی دین اسلام نے تو ہر چیز کو جو ہے سکھایا ہے. اب سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوستی بڑی گہری ہوتی ہے، بٹ یو شوڈ نو کہ اس ٹائم پر آپ کو بولنا کیا ہے، بولنا چاہیے. اور وہ عیادت کو گئے، اس نے بتا دیا کہ یہ فریکچر ہوا ہے، تو فریکچر پہ جو میرے تجربات اس کے، میرے والد صاحب جب ایڈمٹ اس انٹینشن سے نہیں کہا تھا بابو میں نے، میرے والد صاحب ایڈمٹ تھے تو لوگ آتے تھے عیادت کے لیے، ایسا دل میں ہوتا تھا کہ نہ آئے تو اچھا ہے. ان کے ایسے ایسے جملے استعمال کر جاتے تھے کہ بندہ خود ٹینشن میں آ جائے. پیشنٹ کی کو آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، اس کی ہمت بڑھانی چاہیے، ہمت بڑھانے کے بجائے نا ڈی موٹیویٹ کرنا. ایسے ہی یہ بھی تو دیکھیں کہ دین اسلام نے کتنا پیارا درس دیا. جیسے ابھی جو ہے وہ کیف بھائی نے واقعہ بیان کیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اچھا ساتھی حضرت ابوبکر صدیق کو کون مل سکتا ہے. کتنی زبردست ہمت بڑھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ. اور مسلمان کو تو غم کرنا ہی نہیں چاہیے. ٹینشن میں بھی آئے نا تو آیت کریمہ اتنی ساری ہے، اتنی سارا موٹیویشن ہمارے قرآن کے اندر موجود ہے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اور دوستیاں اگر ہم واقعی میں مخلص عاشق رسول سے کریں گے تو واقعی میں ہماری ٹینشنیں بھی دور ہوں گی، کیونکہ وہ عشق رسول کا درس دے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ بھائی کوئی اگر غلط دوست ہے تو پھر وہ، کبھی کبھی ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے اگر کوئی ٹینشن میں آ جائے بندہ تو اس کا دوست اسے ریلز فارورڈ کر رہا ہوتا ہے، بھائی ایموشنل ریلز بھیج رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ گانے سجیسٹ کر رہا ہوتا ہے معاذ اللہ. اور کاش کوئی ایسا عاشق رسول ہو کہ جو ہمیں نعتیں بھیجے، اور پھر بندہ بھائی ہیڈ فون لگا کے نعتوں کے اندر مگن ہو کے، محبت رسول میں مگن ہو کر جو کیفیت بنتی ہے نا، اس بات سے آپ بھی اتفاق کریں گے کہ جو دلوں کی بے سکونی ہوتی ہے اس کو دور کرنے کا بیسٹ فارمولہ یہ ہے کہ انسان محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا ہو. جب تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اس کے سر پہ سوار ہوتی ہے نا، حضور کی محبت میں جب وہ فنا ہوتا ہے اور یاد کر رہا ہوتا ہے حضور کو، اب خود تجربہ کیا ہوگا کہ ساری ٹینشنیں دور ہوتی ہیں. بندے کی کیا فکر تھی، کیا ٹینشن تھی، کاروبار میں دل نہیں لگنا، بینک اور یہ اپنے جو ہے وہ اس کے نوکری کے مسائل، بہت سارے مسائل زندگی میں لگے رہتے ہیں. لیکن جس وقت وہ بندہ حضور کو یاد کر رہا ہوتا ہے، یقین کریں کہ اس وقت اس کے دل و دماغ پر کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان ہے. ناظرین نے ہمیں کچھ آڈیوز بھی بھیجے ہیں، تو آئیے ناظرین، کیونکہ پروگرام ہی ناظرین کا ہے اور ہم گفتگو کرتے چلے جائیں تو یہ درست بھی نہیں ہوگا نا. تو ہمارے ناظرین کو ہم شامل کرتے ہیں. دلوں کی راحت ہمارے ناظرین کو کیسے ملے، تو ماشاءاللہ اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے، جیسا کہ ابھی اعظم مدنی صاحب نے بھی بتایا کہ نعت شریف پڑھیں، عشق رسول میں گم ہو جائیں، تو انشاءاللہ سب دلوں کو راحت
مل جائے گی. تو آئیے کچھ اسلامی بھائیوں نے ہمیں جو ہمارے ویورز نے کچھ سوالات بھیجے, کچھ آڈیوز بھیجے, ان کی آڈیوز کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی ہمارے گھر میں ایف جی این چینل سے گھر میں بہار آ گئی ہے, رونق آ گئی ہے. بہت ہی اچھا آپ کا پروگرام آتا ہے, ماشاء اللہ. ماشاء اللہ, چینل دلوں کی راحت کا ایک ذریعہ ذریعہ ہے. ہے سبب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ ماشاء اللہ کتنی بڑی بات ہے. آپ سب ایف جی این چینل پہ پروگرام کرتے ہیں تو دیکھیے ایف جی این چینل کتنے گھروں کی دلوں کی راحت کا سبب بن رہا ہے. ماشاء اللہ. جی دلوں اور کی ایک راحت بھی, دلوں کا سکون بھی. ماشاء یعنی اگر ہم ایف جی این کے جو پروگرام دیکھیں گے نا, الحمدللہ قرآن پاک کی تلاوت, جی نور قرآن پروگرام آتا ہے جس میں قرآن پاک کی تفسیر بیان ہوتی ہے, آیت تلاوت ہوتی ہے. پھر ایک نئی صبح کے اندر بھی ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, نعت پاک ہوتی ہے, دلوں کو سکون دینے والی باتیں ہم کرتے ہیں. اس کے علاوہ دیگر پروگرام آپ دیکھیں نا, پورے دن کبھی جب بھی کھولیں گے یا تو اللہ پاک کا ذکر ہوگا, نبی پاک کا ذکر ہوگا, اولیاء کرام کی بات ہوگی, صحابہ کرام کی بات. تو دلوں کے سکون کا ایک بہت پیارا ذریعہ ہمارے ایف جی این. الحمدللہ. ٹی وی لیا ہے آپ نے, اور اگر کیبل ہے آپ کے پاس, دیکھنا ہے ٹی وی پہ کچھ تو ایف جی این چینل دیکھیں نا. الٹے سیدھے چینل کھولیں گے تو گناہ ہوگا اور نہ جانے کیسے کیسے خرافات دیکھنے ہی ملیں گے. ایف جی این چینل دیکھیں گے, اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوگا انشاءاللہ. باپو یوں بھی ہے نا کہ کوئی جب نیکی کرتا ہے تو اس کو اس کا ثواب دیا جاتا ہے. جب وہ کسی کی نیکی میں ذریعہ بنتا ہے تو اس کو بھی ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. یوں بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ میرے گھر پہ ایف جی این چینل لگا ہے, کیبل کے ذریعے میں دیکھتا ہوں, تو صرف میں ہی دیکھتا رہوں, میں ہی سوچوں کہ میں ہی علم دین سیکھتا رہوں, میں ہی سارا سکون حاصل کر دوں. تو اس پر کیا فرمانا چاہیں گے آپ؟ دوسروں کو بھی بتانا چاہیے. ابھی جتنے دیکھ رہے ہیں وہ اپنے محلے والوں کو, آپ کا محلے کا گروپ بھی بنا ہوا ہوتا ہے, سوسائٹی کا گروپ بنا ہوا ہوتا ہے, تو آپ اپنے گروپ میں ڈالیں ایف جی این چینل پہ بہت اچھا پروگرام آ رہا ہے, دلوں کی راحت. یہ پروگرام سب دیکھیں, کھولے چینل اور یہ پروگرام دیکھیں. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا چینل دیکھ رہا ہو اور آپ کی دعوت سے وہ ایف جی این چینل چلا لیں اور اس کی اصلاح ہو جائے, وہ گناہوں سے باز آ جائے. تو ماشاءاللہ ایف جی این چینل دیکھنے سے فائدہ ہی فائدہ ہے. نیکسٹ آڈیو ہمارے ناظرین کی چلائی جائے پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد شریف اتاری اندور سے عرض کر رہا ہوں. سلمان باپو اگر ہو سکے تو ایک کلام یہ سنا دیجیے آپ. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. کیا بات ہے, کیا بات ہے, ماشاء اللہ. اور کوئی آڈیو ہو تو اس کو بھی چلا لیں. کیا بات ہے. السلام علیکم. بے خود کیے دیتے انداز حجابانہ, یہ نعت مجھے سنا دیجیے ناسک سے. سبحان اللہ, کیا بات ہے, ناسک سے. ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ. یہ دو فرمائش آئی ہے تو چلے کس سے پڑھوائیں گے ہم. پہلا کلام ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. آپ کے لیے باپو آپ کے لیے. میں تو انشاءاللہ اسلامی بھائی کے ساتھ میں مل کے پڑھ لوں گا انشاءاللہ. کیف بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ. کیف بھائی سے ہم نے سنا نہیں ابھی تک کلام. سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے بالا ہمارا نبی, سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے بالا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی, سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. ماشاءاللہ. بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ. جی کون سنائے گا؟ اعظم بھائی.
आजम भाई को आजम मदनी सुनाएंगे, ठीक है आजम भाई सुनाए, शोएब भाई साथ जी, आप शुरू करें। बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज ही जाबाना बेखुद किए देते हैं, अंदाज ही जाबाना दिल मैं तुझे रख लूं, दिल मैं तुझे रख लूं, ऐ जलवे जाना ना बेखुद किए देते हैं, इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, जब जाने लबों पर हो तुम सामने आ जाना, जब जाने लबों पर हो। माशाअल्लाह, क्या बात है आजम भाई, मदरसे में पढ़ते थे आप, कलाम पढ़ते थे, नातख़्वां हैं आप माशाअल्लाह, है ना? माशाअल्लाह, मोटिवेट कर रहे हैं, एक से एक नातख़्वां है सब माशाअल्लाह। मुझे भी बापू ने फरमाया तो मैं भी एकदम, कैश भाई ने भी अच्छा पढ़ा माशाअल्लाह। नहीं बापू वो तो तर्ज भी मुझे नहीं पता थी, वो अच्छे हैं आप तो सब अच्छा ही लगता है ना, वो माहौल अच्छा बना हुआ है, सुकून वाला माहौल बना हुआ है, सब अच्छा ही लगेगा बापू इंशाल्लाह। जी माशाअल्लाह। आपकी तरफ ही आते हैं आरिफ भाई, माशाअल्लाह। ओवर थिंकिंग की वजह से भी आदमी बेसुकूनी का शिकार होता है, एंग्जाइटी भी एक इशू है बहुत बड़ा आज सोसाइटी में, बल्कि मेंटली डिसीजेस, मैंने यूनिसेफ की एक रिपोर्ट पढ़ी थी जी, जब हम जो है वो कॉलेज से वेलफेयर किया करते थे, तो उन दिनों जो है ना वो, अब देखें आप 10th में भी काउंसलिंग हो रही है, 12th में भी काउंसलिंग हो रही है, बल्कि बोर्ड एग्ज़ाम में बच्चों के बेहोश होने के वाक़यात और ये सारी चीज़ें, तो जब इसका रेशो निकाला गया तो बताया जाता है कि एग्ज़ाम्स का तो है और अदर पीयर प्रेशर्स कभी मार्क्स लाने का, तो इसका रेशो यहाँ तक बढ़ गया है कि यूनिसेफ की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया कि 75% बच्चे जो है वो बेसुकूनी का शिकार होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन। और ये तो और उसका एक बड़ा रीज़न ये ओवर थिंकिंग है जी। कई बार होना कुछ नहीं होता ना, वो जुमला हालात से ज़्यादा ख्यालात से परेशान, दाऊद इस्लामी बहुत मशहूर है। मैं तो जब मैंने जब से सुना है, मैं तो बाकी जगह पे मैं नहीं समझाने की लार्ज करता हूँ कि भैया है कुछ नहीं, मतलब एट देन यू नो कि यार मेरे को अभी जो है वो प्रीमियम्स में जो है वो 80 आया है जी, सो 5% बढ़ा के मिल जाएगा। अब क्या करो, उस 5% को सेव यानी 85 करने की आप कोशिश करो जी। क्यों खाली खाली जो है आप सोच रहे हो कि नहीं कभी कम हो गया, तो अभी आज तक मैंने वो कम हो गया वाला किस्सा सुना ही नहीं, और मोटिवेशन बंदा भी ये कह रहा है कि भाई कम होगा ही नहीं जी। सो व्हाई यू आर वरी अबाउट इट। सही। और आपको अपनी आप पर भी जो एक मानो में भरोसा होना चाहिए, तो एट द एंड 85 आपका है ही है, फिर वो हिसाब से आप फ्यूचर को प्लान कर लो जी। अब आप ओवर थिंकिंग करोगे, इससे कम हो गया तो और सारी चीजें, तो जाहिर है परेशानी होंगे। अब इसका सुकून का एक बेसिक फॉर्मूला यही है कि यू शुड नो योर स्ट्रेंथ, आपको अपनी स्ट्रेंथ पता है, आपको अपना पोटेंशियल पता है, हाँ आप उसको ग्रो कर सकते हो। तो यानी ओवर थिंकिंग से अच्छा है कि यू पेड योर हार्ड वर्क, आप अपने हार्ड वर्क के लिए कोशिश करें, आप मजीद चीजों को बेहतर करें, या आप रिजल्ट एनालिसिस कर ले कि भाई इसमें क्या हो सकता है। सही। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ एक ओवर थिंकिंग होती है जॉब को लेके जी। एक बंदे को पता है कि यार मेरे घर का खर्च जो है वो 20,000 रुपये है और मेरी इनकम जो है 18,000 रुपये है। सही। अब वो 3,000 रुपये को वो कैसे भी अब उसको ओवरकम करना है, उसको एडजस्ट करना है। तो अगर वो ये चीज़ सोचें कि 3,000 कैसे एडजस्ट हो सकता है, अदर इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, मैं किसी के साथ कंबाइन बिजनेस कर सकता हूँ, किसी के साथ और प्लान कर सकता हूँ। अब चूंकि फूड कल्चर है तो फूड में भी लोग पार्ट टाइम में यानी इन्वेस्ट कर रहे हैं, कमा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अब वो 3,000 को बढ़ाने के बजाय उस 15,000 को लेके इतना सोचना, तो ये भी ज़्यादा एंजाइटी बढ़ाता है, अदर यानी अदर प्रॉब्लम्स बढ़ाता है। और वही
हालात से ज़्यादा ख्यालात से परेशान वाला प्रॉब्लम, और वो इतना ज़्यादा कॉमन हो चुका है प्यारे बापू शरीफ के, फिर वो इंसान जो है ना वो दूसरे को दुख को इतना ज़्यादा रिलेट करता है कि वो बेसुकूनी जो है ना वो 100 से 200 हो जाती है। जी। और कई बार वो इतना बड़ा प्रॉब्लम भी नहीं होता है, बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ओवर मैंने अभी इनकी बात से कनेक्ट किया बापू के, देखिए जैसे हमको समझाते हैं कि गुस्सा ये ह्यूमन टेंडेंसी है जी। आपको कोई बोलेंगे वो गुस्सा आएगा ही नहीं, तो देयर इज नो एनी पॉसिबिलिटी, इंसान है तो गुस्सा आएगा ही। इसी तरह से जो है वो परेशान भी होगा, प्रॉब्लम्स भी आएगी, बट यू नीड टू नो कि हाउ टू टैकल इट। सही। आपको हमेशा जो है ना प्रॉब्लम आने के बाद कभी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे बात होती है, राइट। जब भी आप प्रॉब्लम पे ही बात करोगे, जब भी आप प्रॉब्लम को रगड़े लगाओगे, तो अब वो प्रॉब्लम अगर इतनी थी तो इतनी नजर आएगी। सही। और कई बार वो इतनी बड़ी नजर आएगी, ऐसा लगेगा कि देयर इज नो एनी वे, मैं कहाँ जाऊँ, कोई रास्ता ही नहीं बचा। सही। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि फिर वो प्रॉब्लम ही डिस्कस हो रहा है। एक यानी सुकून पाने का आसान तरीका जो मेरे समझ में आता है नाक की शक्ल में, कि जब भी प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे जो है वो बात की जाए, इंशाल्लाह सुकून भी पाएंगे। और यानी एक प्यारी मेडिसिन नमाज और कुरान तो माशाल्लाह यहाँ में मिला अल्लाह की रहमत से। प्रॉब्लम पे ज्यादा चर्चा करने के बजाय प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे बात की जाए। कैफ भाई आपके बच्चे बाहर खड़े, उनको भी लाना है माशाल्लाह। कैफ भाई के बच्चे नहीं है माशाल्लाह, कैफ भाई माशाल्लाह FGN चैनल का किड्स प्रोग्राम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ बच्चों को भी हमने मदऊ किया है प्रोग्राम के अंदर, हमारे प्रोग्राम की जीनत बनेंगे इंशाल्लाह। ये बच्चे जब आते हैं FGN चैनल पे, यकीन मानिए FGN चैनल पे ना बड़े बड़े हम भी आते हैं, अली भाई भी आते हैं, इतनी व्यूअरशिप नहीं आती जितनी बच्चों की वजह से व्यूअरशिप आ जाती है। तो FGN चैनल के माशाल्लाह राइजिंग स्टार्स हमारे किड्स, मैं इनको तो लोगों के फीडबैक भी सुने बच्चों को लेके, बहुत पॉजिटिव फीडबैक्स हैं जी। अच्छा, कई बार बच्चों की नातख्वानी, बच्चों का बोलने का अंदाज, यूँ तो बच्चे तो होते ही यानी जी। एक तरह से बच्चों से भी सुकून हासिल किया जा सकता है। इंसान टेंशन में हो, बच्चे से बात कर ले तो बच्चे का तुतलाने वाला अंदाज और सारी चीजें, तो यूँ भी राहत मिलेगी माशाल्लाह। तो राहत को बढ़ाने के लिए जो मेरे हिसाब से बच्चों को अपने प्रोग्राम में और राहत बढ़ाने के लिए बच्चों को शामिल कर लेते हैं। इसमें यूँ भी है बापू, जैसे कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं, रात का वक्त है जी, तो घर पर सब लोग बैठकर देख रहे होंगे। अब बच्चे हो सकता है थोड़ा सा साइड वाइड हो गए होंगे या मोबाइल हाथ में पकड़ लिया होगा, तो बच्चों को जमा कर लिया। हाँ, बच्चों को जमा कर लें। अब इंशाअल्लाह उल करीम उनका सेगमेंट हम शुरू करने जा रहे हैं। अभी उनकी कम्युनिटी के लोग आएंगे, क्या बात है। बच्चों को इंशाअल्लाह आप जमा कर ले, क्योंकि अब आपके सामने जो माइक पर होंगे वो होंगे FGN चैनल के किड्स। तो FGN चैनल के किड्स इंशाअल्लाह सबजल बच्चे अब प्रोग्राम में इंशाअल्लाह शामिल होंगे। आज क्या करेंगे कैफ भाई बच्चों से आप? बच्चों से बापू एक तो कुछ सवालात भी हमें करने हैं, लेकिन एक बच्चों को बापू सबसे ज्यादा जो चीज पसंद होती है ना, वो अपने दादा से भी सुनना पसंद करते हैं, अपनी नानी से भी सुनना पसंद करते हैं। क्या वो स्टोरी होती है, कहानियां होती है। तो इंशाअल्लाह उल करीम एक बड़ी चटपटी और बड़े मजेदार की एक कहानी में लेकर आया हूँ। तो इंशाअल्लाह उल करीम कहानी भी सुनाएंगे, और वो मैं नहीं समझता कि सिर्फ बच्चों के लिए, वो तो बड़ों के लिए भी फायदेमंद। दादा दादी की कहानी, दादा दादी की कहानियां सुनते थे, आज कैफ भाई की कहानी सुनेंगे। क्या बात है। बच्चे भी आ जाएं तो तशरीफ लाएं जी, आगे तशरीफ ले आए माशाअल्लाह। प्यारे प्यारे मीठे मीठे सोने सोने बच्चे माशाअल्लाह, मौलाना इरफान साहब के शहजादे, वाह 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 माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? ठीक है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कैसे आप बेटा, क्या नाम है आपका? माशाअल्लाह। आपकी बहन है? क्या बात है, आपकी बहन है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे वाह, मुनीर रजा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कैसे आप मुनीर? माशाअल्लाह। चले बच्चे हमारे यहाँ पर आ जाए, इस तरफ कर देते हैं, या तो एक एक करके क्या फरमाते हैं आप? यहाँ पर आ जाए, चले आप यहाँ आ जाए इंशाअल्लाह। ये हमारे बच्चे शहजादे यहाँ पर हैं। अब आप इनसे जो कैफ भाई करवाना चाहें इंशाअल्लाह उल करीम। सेगमेंट तो हमारा है जिसमें बच्चे भी इंशाअल्लाह उल करीम कुछ ना कुछ एक्टिविटी में शामिल होंगे, और इनके जरिए से भी इल्म दीन FGN चैनल तक पहुंचाया जाएगा इंशाअल्लाह। और एक वाकया है बापू, एक कहानी भी है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं चाहूंगा कि बच्चे भी सुने, बड़े भी सुने, हम भी सुनेंगे, मैं भी सुनूंगा, आप भी सुने, और FGN चैनल के व्यूवर्स भी सुने। अच्छा, अपनी कहानी को मैं शुरू करता हूँ। अच्छा, तवज्जो से सुननी है। कहानी जब बयान की जाती है तो बच्चे तवज्जो तो रखते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसा होता है थोड़ा साइड हट जाते हैं बाबू, इधर उधर चले जाते हैं। तो हमको तवज्जो से सुननी है। मैं कुछ सवालात भी आपसे करूंगा, तो बीच में आप जवाबात भी दीजिएगा। अच्छा, एक दौर की बात है, और इसमें हम इंशाअल्लाह उल करीम एक राजा का भी जिक्र करेंगे, और जब राजा का जिक्र करेंगे तो उसकी प्रजा की भी जिक्र कहीं ना कहीं जो है ना वो आ जाएगा। और बच्चों, इसमें कुछ डाकुओं का भी जिक्र है। अब आरिफ भाई सोच रहे होंगे ये डाकू कहाँ से आ गए ना,
تو اس میں ڈاکوؤں کا بھی ذکر ہے. اچھا زیادہ چٹپٹی ہے بابو. جی جی اور کڈز والا ماحول بن رہا ہے. اس میں نا باپو ابھی آپ آگے انشاءاللہ اور کریم ہم جائیں گے نا. ہم بھی بچے ہی جی ہیں, جی اپنے ماں باپ کے بچے ہی ہم بھی. دل بچہ ہے. کنیکٹ کر لیا تھا میں نے, بولا ٹھیک ہے بھیا ہم بھی سن لیتے ہیں خاموشی کے ساتھ. ایک دور میں سلطان محمود غزنوی, یہ ایک بادشاہ گزرے ہیں بچوں, نام بھی یاد رکھیں ان کا, اور یہ بڑے عاشق رسول تھے. کیا بات ہے. اور ایمان والے تھے. تو ان کا واقعہ تھا, یہ اپنی یعنی اس علاقے, اس شہر اور اس ملک کے جو ہے نا یوں سمجھ لیں کہ راجا تھے. اور ان کا ایک معمول ہوا کرتا تھا باپو, یہ نا اپنا بھیس بدل کر عوام میں گھوما کرتے تھے. اچھا, ہاں, ایک بھیس بدلنا کیا ہوتا ہے؟ بھیس بدلنا یعنی اپنے گیٹ اپ کو چینج کر لینا. مثال کے طور پہ لباس راجا کا تو ایک راجا والا ہوتا ہے, تو وہ نظر آ رہا ہوتا ہے راجا ہے. فقیروں والا لباس. ہاں, فقیروں والا لباس وہ پہن لیا کرتے تھے. اور وہ گشت کیا کرتے تھے, گھوما کرتے تھے, یعنی ایک جائزہ لیتے تھے. یہ بھی ایک عقل بھی نظر آئے گی اس میں. تو رات میں ایک جنگل کی طرف وہ گزرے, یعنی بستی کے قریب میں جنگل تھا, تو وہاں گزرے. تو وہاں پر انہوں نے 5 لوگوں کو پایا, اور وہ تھے ڈاکو. اب ڈاکو تو بچوں ہوتے ہیں نا خطرناک. آپ نے دیکھا کسی کو ڈاکو کو؟ کسی کو نہیں دیکھا. نہیں دیکھا ڈاکو, صرف سنا ہے ڈاکو کے بارے میں. اللہ بچائے ان سے. ڈاکو کے بارے میں سنا تو ہے نا. جی سنا تو ہوگا بچوں نے. تو بابو 5 ڈاکو وہ مل گئے. جی. اب یہ تھے تو یہ ان کے قریب گئے. تو انہوں نے ڈاکوؤں نے ان سے سوال کیا, بھائی تم کون ہو؟ اب یہ جواب ان کے پاس کیا ہو, یہ تو بتا نہیں سکتے میں راجا ہوں. تو انہوں نے کہا میں تمہاری طرح ایک عام آدمی ہوں اور تمہارے ہی گروپ کا سمجھو, یعنی تم اپنے گروپ میں ہی سمجھو مجھے, میں تم جیسا ہی آدمی ہوں. تو اس میں سے ایک کہتا ہے, ارے یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہم آپ کو اپنی طرح سمجھیں؟ ہمارے اندر ہر فرد میں ایک ایسی خوبی ہے جو عام لوگوں میں نہیں ہوتی. بچوں ایسی کون سی خوبی ہوگی؟ صحیح. ایسی اور کون سی خوبی ہوگی, یا وہ کون سی خوبی ہوگی جو ہم میں نہیں ہوتی یا عام لوگوں میں نہیں ہوتی؟ تو وہ ڈاکو بول رہے ہیں کہ ہمارے اندر ایک ایسی اسکل ہے, ایسی خوبی ہے جو عام لوگوں میں نہیں ہوتی. تو سب نے ایک ایک کر کے باپو بتانا شروع کیا. بچوں آپ کو اسکل یاد رکھنی ہے ان کی, ٹھیک ہے. ایف جی این چینل کے ویورز سے بھی عرض کروں گا, اپنے بچوں کو قریب کر لیں. دیکھیں کہانی تو بڑھتی جا رہی ہے, آگے مزہ آنے والا ہے, تو ان کو بھی سنائیں, آپ بھی سنیں. انہوں نے جو ہے نا ایک ایک کر کے اپنی خوبی بتانی شروع کی. ایک کہتا ہے کہ میری خوبی یہ ہے کہ اگر کوئی کتا بھوکتا ہے نا تو میں اس کو سن کر سمجھ جاتا ہوں وہ کیا بات کر رہا ہے. اچھا. اب یہ علی بھائی آپ کو ایسا پہچان لیتے ہیں آپ؟ نہیں بھائی, یہ تو اس کے لیے ڈاکو انسانوں کو پہچان لیتے ہو کافی. اینیمل ڈاکٹر بھی مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ پہچان پاتے کہ کیا ہوگا. عارف بھائی انسانوں کو پہچان لیے کافی ہے نا میرے خیال سے, مور دین انف ہے. تو وہ بھی مشکل ہے, انسان کو بھی سمجھنا مشکل ہے. جی جی. تو اس نے ایک خوبی بتائی کہ میں کتے کو دیکھتا ہوں اور وہ اس کی آواز سنتا ہوں تو میں پہچان لیتا ہوں بچوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. تو یہ ایک الگ خوبی ہوئی اس کی. واقعی میں ماننا پڑے گا یار, خوبی تو ہے اس کے اندر کچھ جو ہے. اب دوسرے والے سے پوچھی, اس نے خود نے بتایا دوسرے والے نے کہ میرے اندر یہ خوبی ہے کہ رات میں اگر کسی کو دیکھ لوں یا دن میں اگر دیکھ لوں تو میں اس کا چہرہ کبھی نہیں بھولتا. میں اس کا چہرہ یادداشت کبھی نہیں بھولتا. وہ مجھے نظر آ جائے گا تو میں اس کو پہچان لوں. یہ بھی ایک خوبی ہے. اچھا عموماً ہوتا ہے کیا, جب اندھیرا ہوتا ہے تو ہم کسی کو پہچان نہیں پاتے یا اس کا جو نا چہرہ اپنی نظروں میں بسا نہیں پاتے. تو اس کی خوبی یہ تھی علی بھائی کہ وہ رات کے اندھیرے میں بھی کسی کو دیکھ لے تو پہچان لیتا تھا, اور دن میں دیکھے تو بھی پہچان لیتا تھا کہ یہ بندہ وہ تھا جس کو میں نے رات میں دیکھا تھا. تو یہ خوبی انہوں نے بیان کر دی. اب پیارے بچوں ایک تیسرا بھی تھا. تیسرے نے اپنی خوبی بیان یہ کی کہ میرے پاس ایک ایسا آلہ ہے, اس کو میں گھماتا ہوں اور دیوار کے اوپر پھینک کے مارتا ہوں تو وہاں پر وہ جگہ بنا لیتا ہے. اس کی وجہ سے ہم چڑھ کر جو ہے نا دیوار کو پار کر لیتے ہیں. دیوار کو کیا کر لیتے ہیں؟ پار کر لیتے ہیں. تو وہ اس کا ہنر تھا. تو یہ بھی کام کی چیز ہوئی ان کی ڈکیتی میں. تو اب چوتھا جو بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے اندر خوبی یہ ہے کہ میں مٹی کو سونگھ کر بتا دیتا ہوں اس کے اندر خزانہ ہے یا نہیں ہے. اچھا. اللہ اکبر, یہ تو ڈاکو والی خوبیاں لگ رہی ہیں. اب دیکھیں ابھی بتاتے ہیں کیا مزید ہونے والا ہے آگے. تو اتنی بڑی خوبی اس کی کہ وہ مٹی کو سونگھتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ اس کے اندر خزانہ ہے یا نہیں ہے. تو یہ 4 خوبی انہوں نے بیان کر دی.
اب پانچویں نے بیان یہ کی کہ میری یہ خوبی ہے بغیر کسی سامان کے, بغیر ہتھوڑے کے, بغیر جو بھی مطلب جو اوزار ہوتے ہیں ان کے, میں دیواروں کے اندر گڈھا کر دیتا ہوں ہاتھوں سے. اللہ. اچھا پہلے کے دور میں تو دیواریں بھی کچھ کمزور ہوا کرتی تھی, لیکن پھر بھی اتنی کمزور نہیں ہوتی تھی کہ ان میں گڈھا ہو جائے ہاتھوں کے ذریعے. تو وہ کیا کرتا تھا, گڈھا کرتا تھا بچوں دیوار کے اندر, اور گڈھا کر کر کے وہ کہاں چڑھ جاتا تھا, دیوار کے اوپر. ہاں دیوار کے اوپر چڑھ جاتا تھا. کسی محل میں کودنا ہے ان کو تو محل میں چڑھ جاتا تھا وہ. تو یہ 5 خوبی بیان ہو گئی. اب ان میں سے وہ ڈاکو کہتے ہیں دیکھو بھائی ہماری خوبی تو یہ تھی جو ہم نے بیان کر دی. علی بھائی اب وہ کہتا ہے کہ اب تم بتاؤ تمہارے اندر ایسی کیا خوبی ہے. اب جو سلطان محمود غزنوی تھے بادشاہ ہیں, تو بادشاہ تو بے عقل تو ہوتا نہیں ہے, بڑی عقل اس میں ہوتی ہے. انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا اور شاندار جواب دیا. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے, میں بچوں سے پوچھوں گا بابو آپ سے بھی, یہ کیا کہیں گے کہ میرے اندر یہ خوبی ہے, کیا بتائیں گے؟ آپ بتا دیجیے. ایسا کچھ بھی باپو نارمل نہیں ذہن میں نہیں. علی بھائی آپ یہ ہو سکتا ہے میرے اندر یہ خوبی ہے کہ میں تم سب کو گرفتار کر سکتا ہوں. یہ خوبی تو ہے, یہ تو ہے. اور آپ کے ذہن میں آ رہی ہے ایٹ دیٹ ٹائم وہ تو اکیلے ہیں نا, تو کیا ریئیکٹ کروا سکتے ہیں نا, جیسے اس کو آواز دیں اگر وہ. اچھا بچوں میں سے کسی کو کچھ آ رہا ہے ذہن میں کہ کیا خوبی بتائی ہو؟ بادشاہ میں کیا خوبی ہو سکتی ہے؟ کچھ ذہن میں آ رہا ہے؟ چھوٹی بچی بتائیں. منیر کو آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا. بادشاہوں کی یہ بھی عادتیں ہوتی ہیں نا, وہ فیصلہ وغیرہ کرتے ہیں, تو مطلب میں اچھے سے فیصلہ کر سکتا ہوں یا عدل کے ساتھ. ہاں یہ خوبی ہو سکتی ہے. لیکن انہوں نے پتہ ہے جواب یہ دیا, کہا میرے اندر یہ خوبی ہے کہ میں اپنی داڑھی کو ہلاؤں تو جو سامنے والے بندے ہوں ان کو رہا کر دوں, یعنی آپ سب کو رہا کرا دوں. اچھا اگر میں اپنی داڑھی کو ہلاؤں تو آپ سب کو کیا کرا دوں, رہا کرا دوں. اب یہ علی بھائی کچھ پہنچ تو گئے تھے بادشاہ والے پاور تک, لیکن وہ تھوڑا یونیک ہو گیا. اب یہ جو 5 بندے تھے نا بچوں, انہوں نے کیا کہا, یہ تو بھائی کام کا بندہ لگتا ہے ہمارے. یہ کون لگتا ہے؟ کام کا بندہ ہے. ہم تو خوب جو ہمارا کام ہی ڈکیتی کرنا ہے, تو ہم کیا کریں گے, اس کو ساتھ لے چلیں گے, کہیں پکڑ بھی جائیں گے تو اپنی جو نا داڑھی کو ہلائے گا اور ہم چھوٹ جائیں گے. تو انہوں نے خوبی مان لی. اب انہوں نے پلان کیا, ایک مشورہ ہوا, ان کا میٹنگ ہوئی بچوں. تو میٹنگ میں انہوں نے پتہ ہے کیا کیا, راجا کے ہی محل کو لوٹنے کا انہوں نے پلان بنا لیا. اللہ اکبر. اب کیا ہونے والا ہے یہ اور انٹرسٹنگ ہوگا آگے چل کر. جی. اب یہ بھی سلطان محمود غزنوی یہ بھی چل دیا ان کے ساتھ. ٹھیک ہے جی پلان بنایا تو ٹھیک ہے. جیسے یہ محل کے قریب پہنچے تو وہاں پر کتا بھوکنے لگا. کون بھوکنے لگا؟ کتا. اچھا اب آپ بچوں میں سے بتائیں کہ ان میں سے ایک کی کوئی صلاحیت تھی کتے کے حوالے سے؟ پہلے کے. اچھا مائک بابو اگر دے دیں تو کیا فرماتے ہیں؟ پہلے ڈاکو کی. کیا مطلب کیا صلاحیت تھی اس کی؟ کتا جب بھوکتا تھا تو اس کو سن کے بتا دیتا تھا. سن کر یا سون کر؟ سن کر. اچھا آپ بتائیے, آپ کیا بتائیں گی؟ یہی ہے کیا لگتا ہے؟ نہیں بتا رہے. ہاں نہیں بتا پا. اس کی صلاحیت یہ تھی کہ کتا اگر بھوکے تو وہ اس کی بولی کو سمجھ لیتا تھا. اب وہ کہتا ہے کہ بھائی بادشاہ ہمارے پاس ہے. کتا جو بھوک رہا ہے نا, اس کا کہنا یہ ہے کہ بادشاہ ہمارے کہیں آس پاس میں ہے. تو انہوں نے کہا اچھا بادشاہ تو نظر نہیں آ رہا. بولے چلے ٹھیک ہے, مزید اپنے کام کو آگے بڑھاتے ہیں. اب دوسرے کی صلاحیت یہ تھی کہ وہ اپنے آلے کو گھماتا اور دیوار پر پھینکتا. تو اس نے ایسے ہی کیا بچوں, اس نے اپنے آلے کو گھمایا اور دیوار پر پھینکا, تو وہ جو ہے نا دیوار پہ چڑھ گئے اوپر. کہاں چڑھ گئے؟ محل کی دیوار پہ. دیوار پر چڑھ گئے. اور پھر ادھر اتر گئے تو کہاں پہنچ گئے اب وہ؟ محل کے اندر. اچھا اب اس میں سے ایک خاصیت تھی ایک بندے کی, جو مٹی کو سونگ کر بتا دیتا تھا کہ خزانہ ہے نہیں. اس نے بچوں کچھ مٹیاں سونگی, سونگنے کے بعد بولتا ہے خزانہ یہاں پر مطلب دبا ہوا ہے. اب یہ تو خوشی خوشی ہو گئے کہ بھئی خزانہ دبا ہوا ہے. تو دوسرے بندے نے کیا کیا, جو ہاتھ سے جو ہے نا مٹی ہٹا دیتا تھا, کھود لیتا تھا, اس نے کام یہ کیا باپو, اس نے وہاں سے مٹی ہٹانا شروع کر دی. اب جیسے ہی انہیں مٹی ہٹانا شروع کی تو خزانہ بھی نظر آنے لگا. اب اتنے میں شور مچ گیا کہ چور 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 چور. ہوتا ہے نا ایسا, کئی جگہ دکھایا بھی جاتا ہے, کارٹونز میں بھی دکھایا جاتا ہے. تو شور مچنا شروع ہو گیا, چور آ گئے چور آ گئے چور آ گئے. اب کیا کیا بچوں, ان سب کو گرفتار کر لیا گیا.
किन को गिरफ्तार किया? डाकुओं को। डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। अब रात गुजर गई, सुबह आई तो दरबार लगा। अब दरबार लगा तो जो साथ में थे, जिनका नाम था, आप नाम बताएं उनका, जो बादशाह थे, कौन थे उनका नाम? सुल्तान महमूद गजनवी। जी, इनका जवाब दुरुस्त है, सुल्तान महमूद गजनवी। ये भी टैलेंट है ना? टैलेंट है, इनका भी टैलेंट है, क्या बात है। तो बापू वो ना तख्त लगा हुआ था जी। जब तख्त लगा हुआ था तो उस पर बादशाह अपनी शानो शौकत से बैठे हुए थे। अब इन पांचों को लाया गया। अब इनमें से एक की सलाहियत थी कि जिसकी सलाहियत यूज नहीं हुई थी। हाँ, आप में से बड़ों में से कोई बताएंगे? मैं पहुंच गया। पहुंच गया। जी जी, ये आसान है, यहाँ पर पहुंचना आसान है। अच्छा चलो बच्चों से ही पूछ लेते हैं फिर। जी, मुनीर भाई से नहीं पूछा, उनसे पूछ लेते हैं। जी, मुनीर भाई को माइक देंगे। जी। उसकी सलाहियत ये थी कि जब वो अपनी दाढ़ी को हिलाता तो वो कहाँ से भी कोई भी बादशाह से नहीं हो जाता। नहीं, अभी आप वो नहीं पहुंचे। सही। उन 5 का जिक्र किया है मैंने। अच्छा, इनको दीजिए, ये शायद इनको पता है। 5वीं की ये थी कि वो किसी को अगर देखता है तो उसको पहचान सकता है। वो पहचान लेता था। अब उसने देखा कि सामने तो ये बादशाह सलामत बैठे हैं और वो सारा माजरा जो है ना समझ गए। अब इन्होंने बच्चों क्या किया, इन्होंने जो है ना माफ़ी तलाफी की, हुजूर हमसे गलती हो गई, हमें मुआफ़ कर दीजिए, हम आपसे वादा करते हैं कि आज के बाद कोई भी इस तरह का गलत काम नहीं करेंगे। तो फिर इन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, हमारा ये तय हुआ था कि हम सब अपनी सलाहियतों को यूज करेंगे। हमने सबने अपना अपना काम कर दिया है, आप अपना काम कर दीजिए तो हमारा भी काम मुकम्मल हो जाए। तो यूं फिर जो बात तय हुई थी तो बादशाह ने भी अपनी गाड़ी को हिलाया, गर्दन हिलाई और उनको आजाद कर दिया। कमाल। तो अच्छा बापू, इसमें बहुत सारी सीखने की बातें हैं, ये तो बड़ों के लिए भी और छोटों के लिए भी हैं। ऐसा ही बच्चों, हमारे पास ना अल्लाह तबारक व तआला ने एक से एक सलाहियत अता की है। किसी को ज़हीन बनाया है, किसी की अच्छी आवाज़ है ना। तो हमको उन सलाहियत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनके पास अच्छी सलाहियत थी, मिसाल के तौर पर किसी बच्चे की राइटिंग अच्छी है, किसी की आवाज़ अच्छी है, अब वो क्या करे, गाने गाने लगे, ये तो गलत बात हुई ना। गाना नहीं गाना, उसका सही इस्तेमाल कैसे करेंगे? कुरान की तिलावत करें, माशाअल्लाह, है ना, नाते मुस्तफ़ा पढ़े तो ये सही इस्तेमाल हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हमारा जहन तेज है ना, तो हम जो है ना इल्म दीन हासिल करें, बल्कि ये ना हो दीगर चीज़ों में लग जाएं। तो इस कहानी से मेन सबक तो यही मिलता है कि अल्लाह ने जो हमें अच्छी सलाहियतें दी हैं, हम उनका सही इस्तेमाल करें। माशाल्लाह माशाल्लाह। कैफ भाई माशाल्लाह, बहुत शानदार स्टोरी आपने सुनाया, हमारे बच्चों का दिल खुश हो गया। बच्चों ने तो काफ़ी कुछ बोल दिया, बच्ची से कुछ बुलवा दे आप, माइक पर बच्ची भी कुछ बोल देना। बेटा कुछ माइक पे आप क्या बुलवाएंगे? आप अच्छा, नाम बताइए आप अपना। रिदा फातिमा। रिदा फातिमा, कहाँ पढ़ती हैं आप? दारुल मदीना। दारुल मदीना। सब हमारे प्रोडक्ट है माशाल्लाह। माशाल्लाह। सब हम भी तो आपके हैं ना बाबू। माशाल्लाह, न्यू प्रोडक्टिविटी। जज़ाकल्लाह। अच्छा बापू, ये माशाल्लाह बच्चे प्रोग्राम में भी आते हैं, किड्स के प्रोग्राम में। अच्छा, आप किसी किड्स के प्रोग्राम में आते हैं? और कोई प्रोग्राम का नाम याद है आपको बच्चों का? आपको नहीं, पीछे आपको याद है? अच्छा बताइए। प्यारा नबी का प्यारा घराना और नन्ही मुस्कुराहट। जी, ये सिलसिले माशाअल्लाह करीम, नन्ही मुस्कुराहट भी सिलसिला FGN चैनल पर लाइव होता है बापू। उसकी टाइमिंग है नन्ही मुस्कुराहट की, सैटरडे को होता है और वो 8 बजे लाइव होता है। उसमें बच्चों को हम इस तरह की प्यारी बातें भी बताते हैं बापू, साथ में खिलाते भी हैं। क्या बात, बहुत मजा आता है। अच्छा लगता है? कैसा लगता है? बड़ा मजा आता है। मैंने माशाल्लाह, आपके प्रोग्राम की प्रमोशन भी हो गई। बिल्कुल होना चाहिए माशाल्लाह। तो यूं बच्चों को मैंने बापू देखा है, बाहर जा रहे थे, वालिद साहब उनको लेके जा रहे थे, तो बच्चे ना उछल उछल के कह रहे थे, अब्बू आज तो मजा आ गया। क्या बात। मैं कह रहा हूँ कि वाह माशाल्लाह, अच्छा हुआ। अच्छा, कुछ सीखा है आपने चैनल के जरिए? जो प्यारे नबी का प्यारा घराना सिलसिला हुआ था, इमाम हुसैन के हवाले से हम जिक्र हुआ था ना, उसमें बड़ी प्यारी बातें बताई थी, बताइए कुछ जरा। कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। हाँ, क्या बात है। करबला से दर्स मिला कि हमें कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए। माशाल्लाह। यूं बापू FGN चैनल बच्चों के जरिए भी इल्म दीन माशाल्लाह, ये हमारे जो खिलती कलियां हैं माशाल्लाह, FGN चैनल के सितारे हैं, राइजिंग स्टार्स हैं। आपने इनकी ज़ियारत की और कैफ भाई माशाल्लाह इनके मुख्तलिफ सिलसिले लेकर आते रहते हैं। किड्स डिपार्टमेंट के हेड हैं और माशाल्लाह इन बच्चों के साथ में प्रोग्राम करते हैं। बच्चों के साथ में आप FGN चैनल के ये किड्स प्रोग्राम ज़रूर देखा करें।
بچوں کو آپ نہ جانے کیا کیا دکھاتے ہیں، موبائل پر الٹی سیدھی چیزیں دکھاتے ہیں، کارٹون کے نام پہ نہ جانے کیسی بری عادتیں بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو اگر دکھانا ہی ہے بچوں کو، ان بچوں کو دکھائیں. کڈس پروگرام ایف جی این چینل کے دکھائیں. ایف جی این چینل آپ گھر پہ چلائیں. انشاءاللہ سوال بچوں کے لیے بھی بہت سارے پروگرامز آپ کو ملیں گے، بوڑھوں کے لیے بھی ملیں گے، جوانوں کے لیے بھی ملیں گے، اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ملیں گے، اسلامی بہنوں کے لیے بھی ملیں گے. یہ جب سلسلہ ہو رہا تھا نا پیارے نبی کا پیارا گھرانہ، تو کلام پڑھا جا رہا تھا، میں نے خود نے دیکھا کہ بچے رو رہے تھے. کیا اب بات. میں نے ان کو نہیں بولا کہ رونا ہے آپ کو، کسی نے نہیں بولا یہاں پر، اور نہ کہا بھی نہیں جاتا کہ کسی کو یوں کرنا ہے. تو واقعی میں دیکھ رہا تھا عشق رسول میں، عشق اہل بیت میں بچے رو رہے تھے، آنکھیں نم تھیں. اللہ کیا بات ہے. نورانی منظر ہوگا کہ بچے عشق رسول میں رو رہے ہیں. بچوں کو ضد کرتے ہوئے روتا ہوا دیکھا ہوگا آپ نے، مگر عشق مدینہ میں، عشق رسول میں روتا ہوا ماشاءاللہ ایف جی این چینل آپ کو دکھا رہا ہے. بہت شکریہ بیٹا آپ کا، جزاک اللہ. آپ کا وقت ہو گیا، کل اسکول ہے نا، اسکول جانا ہے نا کل، انشاءاللہ جانا ہے اسکول کل. چلیں دعا میں یاد رکھیں، انشاءاللہ تشریف لے جائیں. آپ کے ابو انتظار کر رہے ہوں گے نیچے ماشاءاللہ. ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ نے کہیں نہیں جانا ہے ماشاءاللہ. ابھی پروگرام ہمارا جاری ہے. کچھ سوالات ہمارے ناظرین سے بھی کر لیتے نا، تو انشاءاللہ اسکرین پر ابھی آپ کو کچھ سوال دکھائے جائیں گے. یہ سوالات کے جوابات آپ ہمیں ٹیکسٹ کے ذریعے سے یا آڈیو کے ذریعے سے ریکارڈ کر کے واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کر سکتے ہیں. آج کا یہ جو ایپیسوڈ ہے، یہ جو پروگرام ہے، یہ اسپیشلی ایف جی این چینل جو کیبل کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ہے، ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے کیبل ویورز کے لیے. تو کیبل ویورز، یہ پروگرام آپ کے لیے پورا ڈیڈیکیٹ کر دیا گیا ہے، تو آپ نے محروم نہیں رہنا ہے. اور جو سوال ابھی آپ سے کیا جائے گا، اس کے جوابات آپ نے دینے ہیں. تو اسکرین پر ابھی انشاءاللہ سوال آپ کو سوال دکھایا جائے گا. سوال دکھایا جائے پلیز. جی سوال ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس دن اور کس سال میں ہوئی؟ ماشاءاللہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس دن اور کس سال میں ہوئی؟ تو مہینہ تو پتہ ہے ماشاءاللہ، کیا بات. مہینے کی برکتیں ہم لوٹ ہی رہے ہیں. بڑا ہی پیارا مہینہ ہے محرم الحرام. تو آپ نے صرف یہ بتانا ہے محرم الحرام کی کون سی تاریخ اور سال بتانا ہے. تو یہ تھوڑا سا یونیک سوال ہے، دیکھتے ہیں کس کس کو اس سوال کا جواب پتہ ہے. جن کو پتہ ہے وہ پلیز جلد از جلد ہمیں آپ کی آڈیو یا ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے سے اپنے جوابات سینڈ کر دیں. انشاءاللہ آپ تک ہم تحائف بھی پہنچائیں گے، کچھ آپ تک گفٹس بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ. ہمارا پروگرام ہے دلوں کی راحت. ابھی ایک سوال میں ہمارے جو جتنے بھی حاضرین ہیں، جتنے بھی گیسٹ ہیں، ان سے باری باری کروں گا. ایکٹیویٹی کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے جب مجھے ٹینشن آتا ہے تو مجھے سکون اس طرح ملتا ہے. کس طرح ملتا ہے وہ بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کوئی بھی ہو سکتا ہے. جیسے میں اپنی بات بتاتا ہوں کہ مجھے سکون ملتا ہے جب مجھے ٹینشن آتا ہے تو میں کوئی مدینے کی یاد میں کوئی کلام سنتا ہوں تو سکون ملتا ہے. ماشاءاللہ. مدینے کی یاد میں کلام سنو نا، واقعی میں اپنے ہم غم بھول جاتے ہیں، مدینے کے غم میں ہم بے قرار ہو جاتے ہیں. اور بس وہ ایسا غم ہے کہ وہ غم ایسا ہے کہ اس سے ٹینشن بڑھتا نہیں ہے، اس سے ٹینشن دور ہو جاتے ہیں. الحمدللہ ماشاءاللہ. وہ غم میں آنسو بہائیے، انشاءاللہ سمجھل دنیا میں بھی راحت ملے گی، آخرت میں بھی راحت ملے گی انشاءاللہ. تو شعیب بھائی سے شروع کرتے ہیں. شعیب بھائی، آپ کو ٹینشن آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے دل کی راحت کا سبب کیا؟ دل کی راحت کا سبب جو ہے نعت پاک پڑھنا ہے. اچھا، نعت خواہ ہے ماشاءاللہ. اور تلاوت قرآن پاک کرنا. کیا حافظ قرآن بھی آپ؟ کچھ پاروں کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو فجر کی نماز کے بعد جیسے کچھ ٹینشن ہوتا ہے تو اکثر میں جو ہے تلاوت قرآن پاک پڑھنے کے بعد نعت پاک گنگناتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا کلام جو ہے جی یہ میں پڑھتا ہوں تو الحمدللہ رب العالمین سکون ملتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. جی عارف بھائی، آپ کی دل کی راحت کا سبب کیا ہے؟ جب آپ کو ٹینشن آتا ہے تو آپ کیسے اپنے آپ کو ریلیکس کرتے ہیں؟ کالج کے دنوں سے ہی بڑا ایک ٹائم رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا، وہ آپ نے ابھی دیکھا ہوگا ٹرینڈ ہوتا ہے بیچ لور یا ماؤنٹین لور. یہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا، یہ تو بہت ٹرینڈ ہے کہ ماؤنٹین لور، یعنی مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ہم ہے نا اولڈ فیشنڈ ہے تھوڑا، ٹرینڈ نہیں ہوتے زیادہ. نہیں، اصل میں کیا کالج کے دنوں سے نا مہاراشٹر میں کیونکہ بڑی پہاڑی سلسلے ہیں تو ہم پہاڑوں پہ ٹریکنگ کو جایا کرتے تھے. تو ابھی بھی جو دوستوں کے ساتھ جو ہے پچھلے دنوں بھی جانا ہوا ہے. بہت زیادہ ٹف والی ٹریکنگ نہیں کرتے ہیں، نارمل ٹریکنگ. تو مہاراشٹر میں بالخصوص بمبئی اور اس کے اطراف میں جتنے بھی ایسے پلیسز ہیں تو کالج کے دوستوں کا یوں ہے. آپ کی میں نے ایک فوٹو بھی دیکھا تھا شاید، ہے نا؟
ट्रैकिंग करते हुए? काफी अब तो इतना फ्रिक्वेंसी नहीं, वरना तो पहले यूं था कि हर 15 दिन में एक ट्रैक को तो हम जाते ही थे। अच्छा। और क्योंकि बारिश का सीजन होता है तो थोड़ी सी टफ वाले ट्रैकिंग को भी जाते थे। फिर वाटरफॉल्स हैं। कौन सी बड़ी बड़ी पहाड़ी चढ़े आप? कई सारे, पैप भी गया हूँ, कलावंतीन भी गया हूँ, और इस तरह के कई से जो पहाड़ है कि यानी हो गए। यानी अभी हमारे यहाँ तो समझो महाराष्ट्र के अतराफ में गोरखगढ़ करके भी एक जो है वो टफ माना जाता है। अच्छा। यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑन टॉप गए थे हम, और ये 4 पहाड़ों के बाद आता है। यही सब नेचर से इंस्पायर होके दावत इस्लामी का प्लांटेशन डिपार्टमेंट लिया? क्या बात है। ये तो चल भी रहा है ना, आप कुछ प्लांटेशन के बारे में बताएं। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे जो है वो आँखों को तक़वियत मिलती हैं जी, आँखों को रोशनी मिलती है, बल्कि आँखों की रोशनी जो है मज़ीद इंक्रीज़ होती है। उसमें से एक ये है कि किबला की तरफ रुख करके बैठना, साफ़ सुथरा लिबास पहनना, और सोते वक्त सुरमा लगाना। इन द फोर्थ वन इज़ के ग्रीनरी, सब्ज़े की तरफ देखना। क्या बात है। और आप देखें दुनिया भर में जो मेडिटेशंस और इस तरह की चीज़ें चल रही हैं वो ग्रीनरी से ही चल रही हैं। जी जी। प्योर ऑक्सीजन और जो इस तरह के इन्वायरमेंट में जाकर खूबसूरत जो है ना वो इन्वायरमेंट हो, आसपास ग्रीनरी हो, और बंदा वहाँ गहरी सांसें ले जी, तो एक अलग जो मेंटल पीस मिलता है, एक मज़ा आता है जी। पहले आप देखें ना ये जॉगिंग करना और ये सारी चीज़ें, यानी जिम्नास्टिक को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था। जब जिम में जाके इस तरह की वर्किंग नहीं करते तो लोग सुबह वॉक भी करते थे, गार्डन्स में भी जाते थे, लंबी लंबी यूँ सांसें भी लेते थे। तो उसका एक बेसिक रीज़न ये होता था कि नेचर हिल्स यू जी। तो आप जब नेचर्स में जाते, जब इस तरह की कुदरती जो मनाजिर में जाते हैं, पेड़ पौधों के दरमियान में जाते हैं, पहाड़ों पे, यूँ तो अल्लाह पाक की कुदरत पे गौर व फिक्र भी कर सकते हैं। दिलों को राहत बिल्कुल। आप जब जाते हो ठंडी हवा देखते हैं, ग्रीनरी देखते हैं, तो वो एक अलग पीस होता है, एक अलग मंजर होता है। इनफैक्ट मुझे याद पड़ता है कि जब मैंने पहला ट्रैकिंग किया था तो वो कंप्लीट करने के बाद पेन की तरफ था वो महाराष्ट्र में, तो वो जब पहली बार कंप्लीट किया था मैंने, तो वो मतलब क्या मतलब खुशी थी कि यार यस आई डिड इट वाला। तो दोस्तों में भी होता है कि यार यस आई डिड इट, तो वो खुशी, और वो खुशी की चर्चा लॉन्ग टर्म रही कि हाँ भाई, यानी यूँ कि वो ट्रैकिंग भी कंप्लीट की और वो एटमॉस्फेयर भी, फिर वहाँ खुद से कुछ खाना वगैरह बनाया और सारी आरिफ भाई, आप तो ट्रैकिंग करके चले जाते हैं, ठीक है, और ग्रीनरी देख लेते हैं। हम शहर में मुंबई में रहते हैं, तो हमको क्या ट्रैकिंग करके इतना दूर जाना पड़ेगा? हमारे तो बस का नहीं है। शहर में अगर प्लांटेशन हो जाए तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा, ग्रीनरी शहर में आ जाए, क्लीन मुंबई, ग्रीन मुंबई हो जाए। 7 जुलाई से 15 जुलाई दावत इस्लामी इंडिया का वेलफेयर विंग गरीब नवाज अली फाउंडेशन कर रहा है प्लांटेशन। बल्कि हम तो लोगों को ये भी ज़हन दे रहे हैं कि आपके घर से जो प्लांटेशन है खत्म हुआ, यू शुड ग्रो इट फ्रॉम योर होम ऑल्सो। कि आप घरों पर ही कुछ ऐसे इंडोर प्लांट भी नंबर ऑफ टाइप के आते हैं। लोग डेकोरेशन के लिए उल्टे सीधे और अजीब व गरीब चीज़ें रखते ही हैं, और नकली फ्लास्क रखते ही हैं। असली फ्लास्क रख के उसको अगर थोड़ा सा पानी दे, थोड़ा सा उसकी केयर टेकिंग करें, तो ये जितना आप नहीं इसका ख्याल रखते, ये आपका उससे ज़्यादा ख्याल रखेगा। मेंटल पीस भी मिलेगा और अच्छी हवा भी मिलेगी, और देयर आर लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस। सो आसपास भी पेड़ पौधे लगा सकते हैं, घर में भी लगा सकते हैं, और बॉटल पाम और इस तरह के ऑक्सेरा वगैरह आते हैं जो घर में जब उनके फूल खिलते हैं तो और खुशी होती है कि मुझे मेरी जो है मेहनत का फूल। बल्कि मैं आपको बताऊं बापू, पिछले दिनों एक जिम्मेदार महाराष्ट्र के मुझे कॉल किया उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि यार वो आपने तरगीब दिलाई थी, 2 साल पहले मैंने ना सीताफल का जो है वो एक पौधा लगाया था। सीताफल का पौधा? हाँ। और अब जो है वो 2 साल यानी बीच में जो आते रहे, घर में लगाए थे? जी जी, यानी वो आंगन था उनका। अच्छा, आंगन। और वो बड़ा पॉट लगाया था। मैं बम्बई का घर इमेजिन कर रहा था बापू, बट इतना ज्यादा गुरु नहीं होता। अगर वो कितनी हाइट होती है, कितना बड़ा अगर उसका आपका बैल्कनी है तो आप 7-8 फीट में तो जो है सीताफल आना शुरू हो जाते हैं, देन आप उसको अपर साइड से कट कर सकते हो। अच्छा। और वो खूबसूरत भी लगता है। तो 7-8 फीट इज मोर देन एनफ, क्योंकि घर की बालकनीज तो ऐसी होती हैं। और फिर ऑर्गेनिक सीताफल भी खाने मिले, अब क्या उससे बढ़िया क्या है बापू। तो फिर उन्होंने सीताफल खाने के बाद जो अपनी खुशी बताई कि मैंने पहली बार सीताफल खाया, तो ऐसा लगा मुझे मेहनत का फल जो है यकीनन मीठा होता है। क्या बात। तो ये भी एक सुकून था, ये भी एक पीस थी। तो वो बहुत जो ना बहुत नेचुरल लग रहा था कि उसकी खुशी। मैंने कहा भैया रिकॉर्ड बना के देना। जितने भी यहाँ पे मौजूद है सब नियत करें प्लांटेशन की, अपने आसपास इंशाल्लाह पौधे लगाएंगे इंशाल्लाह। नियत बनती है नियत। सुभान अल्लाह। अमीर सुन्नत ने 12 पौधे लगाने पे दुआएं भी दिए। क्या बात है। दीदार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। 12 पौधे तो यूं भी लगाए लेने चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदीना मदीना। जी आज़म मदनी साहब, आपको अगर टेंशन होता है, आप तो घर से दूर है, घर कहाँ है आपका? घर मेरा बरेली शरीफ है। बरेली शरीफ में, और मुंबई में आप हैं। बरेली शरीफ मुंबई से बहुत दूर है। तो जब आपको टेंशन होता है तो आप क्या करते हैं? आपके दिल को राहत पहुंचाने वाली चीज़ क्या? बापू, हम अगर गौर करें ना तो कायनात में एक ऐसी हस्ती होती है जिसका दिल हमारे लिए धड़कता है। सुभान अल्लाह, सुभान। तो जब बेसुकूनी का गलबा होता है या बेसुकूनी जब दिल पे तारी होती भी है, तो बस फ़ोन उठाया और कॉल मिलाई,
والدہ کو کال کی ہاں ہاں اور جب امی کا جو ہے وہ سلام اور جو ہے جواب جب آتا ہے جی اس کے آنے کے بعد آپ سمجھ لیجئے یہ ایک ایسی عظیم ہستی ہے نا، آپ دعا کے لیے کہو یا نہ کہو دعائیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، دعائیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر انسان جو ہے نا ایک دم ریلیکس موڈ میں چلا جاتا ہے، کتنی بھی ٹینشن ہو، کتنی بھی پرابلمس ہو. اور یہ ایسے ہی نہیں کہا گیا کہ والدہ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا، والدین کو جو ہے محبت بھری نگاہ سے دیکھنا یہ حج مبرور کا ثواب دلاتا ہے. اب وہ نظر بھی جو ہے نا وہ محبت بھری ہونی چاہیے. جو والدین کے ساتھ رہتے بھی ہیں تو شاید وہ اس ثواب سے محروم ہو جاتے ہوں کئی بار، کہ بندہ اس نیت سے اپنے والدین کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے یہ میرے والدین ہیں، کیا ہے نا. یہ وہ شخصیت ہے جن کا ادب کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، اس کے رسول نے دیا ہے. اور ان کی جو محبت ہوتی ہے، یقین کریں کہ والدین محبت میں کوئی بدلہ نہیں چاہتے. جی آج کل آپ کسی سے بھی محبت کر لیں یا کچھ بھی کر لیں، کسی کے لیے کتنا بھی جو ہے وہ دل نکال کر دے دیں، کہیں نہ وہ بدلے والی سچویشن آ جاتی ہے کہ بھائی میں نے محبت دی ہے تو مجھے محبت چاہیے، ہے نا. لیکن والدین ایک ایسی شخصیت ہوتی ہیں کہ بچہ لولا ہوگا، لنگڑا ہوگا، اندھا ہوگا، کانا ہوگا، کوئی بھی ہوگا، وداؤٹ اینی کنڈیشن، لیکن اسے والدین کو نا اپنا بچہ ہی پیارا ہوگا. ہمارے میتھس کے سر کہا کہتے تھے بچہ کیسا بھی ہو ماں کے لیے لال ہوتا ہے. کیا سبحان اللہ. تو یعنی اس کا کلر کیسا بھی ہو ماں کے لیے ماں کے لیے وہ لال ہی ہوتا ہے. مطلب خوبصورت ہوتا ہے، سب سے زیادہ خوبصورت. بچوں ماں باپ کو اپنے بچے دنیا کے سارے بچوں سے پیارے لگتے ہیں. ایسے ہی چاہے بچے کا چہرہ سانولا ہو، ہے نا، رنگ سانولا ہو، مگر پھر بھی وہ اس کو پوری دنیا کے تمام بچوں سے زیادہ محبت اپنے بچوں سے، اپنے بچے سے ہوتی ہے. یہ کہا بھی جاتا ہے نا کہ پیس آف ہارٹ از دا ریئل سکسیس، یعنی دل کا جو سکون ہے نا وہ جو ہے اصل کامیابی ہے. بندہ اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو دل میں اطمینان ہونا چاہیے، سکون ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ذرائع جو بیان کیے جا رہے ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ماشاءاللہ اعظم مدنی صاحب نے بتائی کہ بے سکونی اگر ہوتی ہے تو اپنی والدہ کو کال کر لیتے ہیں. کیف بھائی، آپ کی والدہ تو بمبئی تشریف لے گئے ہیں ماشاءاللہ، آگے ساتھ میں رہتے ہیں ماشاءاللہ، تو سکون ہی سکون ہو گیا. آپ کا اور راز کیا ہے سکون کا؟ اچھا، اس کی بھی میری مطلب صرف ایک وجہ نہیں ہے، مطلب کہ میں ایک کام کرتا ہوں، اب میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو چلے کچھ ایک بتا دیں. تین چیزیں ہیں جو میں وہ بیان کرنا چاہوں گا. اچھا ماشاءاللہ. اچھا، جیسے کوئی جب میرا کام اٹک جاتا ہے اور مجھے رات دکھتی ہے کہ اب کچھ ہونا نہیں ہے، تو وہ تو میں اپنی والدہ کو کہتا ہوں سبحان اللہ کہ امی یہ مسئلہ ہے، اس کو آپ ہی سنبھالیں، تو وہ دعا کرتی ہیں تو وہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور الحمدللہ جو کامیابیاں جو بھی چیزیں ملی ہیں وہ میری والدہ کی اور والدین کی دعائیں ہیں الحمدللہ. لیکن جب مجھے ٹینشن ہوتی ہے نا تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی والدہ کو نہ بتاؤں. اچھا، اب میرا ذہن یہ کہتا ہے اپنا ہو سکتا ہے ٹینشن ان کا ٹینشن نہ بڑھانا. اب بیٹا ٹینشن میں ہوا تو ظاہر ہے کہ والدہ بھی ٹینشن میں آ جائے گی. تو میرا یہ ذہن ہے کہ میں اپنی ٹینشن والدہ کو نہیں بتاتا. اور میں کبھی ٹینشن میں ہوتا بھی ہوں نا تو گھر پر اتنے اچھے انداز سے جاتا ہوں، اتنا بالکل بچہ بن جاتا ہوں کہ میں واقعی میں اپنی ٹینشن بھول جاتا ہوں. اچھا ہاں، تو وہ گھر کا ایک ماحول بنانے کے لیے ذمہ داری ادا کرتا ہوں میں. مزید جب میرے ٹینشن ہوتی ہے تو میں ایک تو گھر سے باہر چلا جاتا ہوں. میرا یہ عمل ہے. اچھا، ہاں، گھر میں نہیں ہوتا کیونکہ مجھے ٹینشن امی کو نظر آئے گی، تو میں باہر چلا جاتا ہوں. باہر جانے کے بعد یا تو میں قرآن کریم کی تلاوت لگا لیتا ہوں 2 ایئر بڈس، اور کہیں شانت جگہ پہ جا کر بیٹھ جاتا ہوں. ممبئی ہے تو ممبئی میں ایک آدھ بار جانا سمندر کے قریب بھی ہو گیا تو شانت جگہ. دوسری چیز میں غم مدینہ کے کلام سنتا ہوں. یہ حقیقت ہے میں سنتا ہوں تو وہ یہ عمل میرا ہوتا ہے. اور تیسری چیز جو ہوتی ہے اس میں وہ یہ ہے کہ میں کبھی امیر علیہ سنت کے حوالے سے بھی منقبت بھی سنتا ہوں. سبحان اللہ. کہ پھر توجہ بڑا مرشد پیا، کیا بات ہے، یہ کلام سنتا ہوں. اور ایک اور چیز ہے، چوتھی چیز جو میں کرتا ہوں، اپنے دوست سے بات کرتا ہوں. میرے کچھ ایسے دوست ہیں مجھ سے عمر میں بڑے ہیں جی، تقریباً 28 سال یا 30 سال اس طرح کے بھی ہیں، تو میں ان سے کال کرتا ہوں اور ان سے بات چیت کرتا ہوں. تو کئی مرتبہ مطلب وہ مجھے اتنا ٹائم دیتے ہیں، باپو یہ سمجھیے کہ وہ کسی بھی کام میں ہوں. دہلی میں رہتے ہیں آپ کے دوست؟ ہاں، دہلی والے. دہلی میں. تو ایک اور دوست ہیں وہ الگ رہتے ہیں. تو باپو یہ مجھے ٹائم دیتے ہیں، اور میں جب ان سے بات کرتا ہوں تو یہ اپنی کچھ باتیں مجھے بتاتے ہیں، اور کبھی مجھے سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ اب بھائی ٹینشن نہیں لینے، ٹینشن مت لو. اچھے دوست ہیں، اچھے دوست. اس میں یہ چیز ہوتی ہے اس وقت جب بندہ ٹینشن میں ہوتا ہے نا تو دوستوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. اب کیف بھائی نے ماشاءاللہ بیان کیا، دوست اگر سنبھال لینا تو بہت ساری ٹینشنیں دور ہو جاتی ہیں ماشاءاللہ. ایسے ہی کیف بھائی نے 4 باتیں بتائی ہیں ماشاءاللہ. جی، علی بھائی سے سنتے ہیں. علی بھائی، آپ کو ٹینشن ہوتا ہے؟ علی بھائی،
آتا ہے کچھ ٹینشن؟ انسان ہے جی، تو انسان ہونے کے ناطے یقیناً چینل پہ تو ہم نے ہمیشہ آپ کو مسکراتا ہوا دیکھا. چینل پہ تو بعض اوقات ٹینشن ہو تب بھی مسکرانا پڑتا ہے. اچھا، بٹ بہت ریئل مسکراتے ہیں. ایک نئی صبح میں بھی آتا بھی ہوں نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کیا چل پرسنالٹی یار, مطلب کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. اچھا, ہم ایک پروگرام کر رہے تھے, ایک نئی صبح تھی شاید, ایک نئی صبح کا ہی پروگرام تھا, اور اس میں علی بھائی کا جو ہے نا فرسٹ ایپیسوڈ چلایا تھا. جی جی, فرسٹ ایپیسوڈ. علی بھائی خود کو پہچان, تقریباً خود کو نہیں پہچان پا رہے تھے. ماشاءاللہ بامبے میں آ کے ماشاءاللہ تندرست کافی ہو گیا ماشاءاللہ. تو ٹینشن ہوتی ہے یا نہیں؟ ٹینشن تو یقیناً چونکہ زندگی ہے, اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں. کیا علاج, یعنی آپ کا کیا علاج ہے؟ اسے کیب بھائی نے کہا نا, اس طرح یعنی ایسا نہیں کہ ایک ہی چیز ہو, سکون کے لیے مختلف ہوتی ہے, لیکن ایک بطور خاص الحمدللہ پورے دن کو سکون والا بنانے کے لیے میرا ایک اپنا عمل یہ ہے الحمدللہ, 33 نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی کچھ دیر تلاوت کرتا ہوں. سبحان اللہ. اور اس میں نیت میری یہ ہوتی ہے ماشاءاللہ کہ اس کا ثواب والد مرحوم کو پیش کروں گا. کیا بات, یہ نہیں میری پکی نیت ہے, بلکہ میں نے نیت یہ کی تھی جب والد صاحب کا انتقال ہوا تھا, میری اس وقت نیت یہ تھی کہ روزانہ ایک پارہ فجر بعد پڑھا کروں گا. کیا بات ہے. الحمدللہ روٹین بنی بھی کچھ دن, لیکن پھر وہ ٹوٹ گئی. پھر بعض اوقات ایک رکوع ہوتا ہے, کبھی کچھ کم کبھی زیادہ, تو یوں کر کے تو نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو پڑھوں تو الحمدللہ اس کی برکت سے پورا دن بڑا سکون سے گزرتا ہے. یہ مطلب میں نے اس کو محسوس کیا زبردست فارمولا الحمدللہ. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ میں تنہائی پسند کرتا ہوں. اچھا, کبھی ایسا ہوتا نا تو تھوڑا تنہا میں جا کے گھر پہ جا کے سکون سے اکیلے بیٹھ گیا, تو اس سے بھی الحمدللہ سکون ملتا ہے. ماشاءاللہ. باپو یہاں پہ کئی سارے مطلب جو ہے اپنے اپنے انداز میں بیان کیے جا رہے ہیں, اور سکون کے واقعی میں یہ سکون حاصل کرنے کے ذرائع بہت سارے بیان ہو ہی گئے. ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ یہ مجرب عمل ہے, اور اگر تجربہ کر کے دیکھیں اور اس نیت سے دیکھیں کر کے کہ ہاں یہ سکون ملتا ہے, واقعی میں سکون ملتا ہے. اگر آپ سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی کے سکون کا ذریعہ بن جائیے. سبحان اللہ. اگر کوئی دوسرا بندہ بے سکون ہے نا, تو اس کے لیے ایسی خیر خواہی کیجئے, اس طریقے کا انداز اپنائیے, اس طریقے سے نا, جیسے مثال اگر بندہ بے سکون ہے تو اب لے جا کے کسی کو صدقہ خیرات کر دی یا کسی کی ہیلپ کر دی, اور وہ بھی اس انداز میں ہو نا کہ اس بندے کو پتہ نہ چلے کہ ہاں کس نے دیا ہے. تو جو سکون اور جو اطمینان دل کے اندر, دوسروں کی تکلیف دور کرو, اللہ پاک تمہاری تکلیف دور کرے. کیا بات. بے سکونی کا ایک ذریعہ سید صاحب مجھے لگتا ہے جو شاید کئی لوگوں کے اندر یہ چیز ہے, وہ یہ کہ اللہ پاک کی تقسیم پر راضی نہ ہونا. یعنی جو میرے پاس ہے نا, ناشکری, میں اس پہ تو شکر ادا نہیں کر رہا ہوں. اس کے پاس اتنا کیوں ہے, اللہ نے مجھے صحیح ہاتھ دیے, سب کچھ دیا, اس کے پاس بائک بھی ہے, اس کے پاس جناب بنگلہ بھی ہے, اس کے پاس کاروبار بھی ہے, اس کے پاس دولت بھی ہے. وہ سب دیکھتا ہے بندہ, یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پاس کیا کچھ نہیں ہے. ایسا ہی ایک واقعہ ہوا کہ ایک شخص جو ہے نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلا تو اس کی چپل گم ہو گئی تھی نا, چوری ہو گئی تھی. اب وہ ننگے پاؤں ہی باہر نکلا, اور پورے راستے میں یہی سوچتا گیا کہ میرے تو پاؤں میں چپل نہیں ہے, کاش چپل ہوتی, یہ وغیرہ وغیرہ. ناشکری کے کچھ انداز اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے. اتنے میں اس نے کیا دیکھا, راستے میں جاتے جاتے ایک شخص ہے جو سامنے سے آ رہا ہے اور ویل چیئر پر بیٹھ کر آ رہا ہے. اللہ اکبر. اس کے دونوں پاؤں ہی نہیں ہیں. جب اس نے یہ چیز دیکھی تو فوراً اس نے رجوع کیا, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے پاؤں دیے, اگرچہ چپل نہیں ہے, اس بندے کے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہے. تو بعض اوقات بے سکونی کا جو ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی نعمتوں کو نہیں دیکھتے. اللہ پاک نے اس کو اتنا دیا, اس کے پاس اتنا کیوں ہے, میرے پاس اتنا کم کیوں ہے, اس کے پاس اتنا بڑا گھر کیوں ہے, میرے پاس چھوٹا کیوں ہے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے بھی انسان جو ہے نا کہیں بے سکونی پال رہا ہوتا ہے. یہ جو بات ماشاءاللہ علی مدنی صاحب نے کہی, یہ اپنی جگہ بالکل حقیقت ہے. اسی لیے اسلام نے اتنا زبردست فارمولہ دیا باپو کہ ہم اگر نعمتوں میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنے لگیں تو بے سکونی کا شکار ہو جائیں گے. تو ہمیں ہمیشہ نعمتوں میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا ہے, اور عبادتوں میں جہاں پر واقعی میں فضیلت آئی ہے, یعنی تقویٰ پرہیزگار والے جو ہے افضل لوگ ہیں, تو عبادتوں کے اندر بندہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے. بھائی وہ بندہ نماز جو ہے تہجد پڑھتا ہے تو میں تہجد کیوں نہیں پڑھتا. تو یہ فارمولہ اگر اپنی زندگی میں جو ہے وہ لگا لیں کہ ہم نعمتوں میں نیچے والوں کو دیکھیں اور عبادتوں میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں, تو انشاءاللہ ہماری زندگی سکون بھری ہو جائے گی. کیا زبردست فارمولہ آپ نے دے دیے ماشاءاللہ. بس میں اپنے پروگرام کو اینڈ کرنے کی طرف جا رہا ہوں. علی بھائی کے تعلق سے ماشاءاللہ انہوں نے بتایا تلاوت قرآن کے تعلق سے, میں نے دیکھا ماشاءاللہ بہت زبردست قاری صاحب ہیں, اور ایک جگہ پر یہ تلاوت قرآن امامت کرتے تھے. ہمارا وہاں پر جانا ہوا کرتا تھا سال میں ایک آدھ مرتبہ, تو وہاں پر یہ امامت کرتے تھے.
تو دل میں خواہش ہوتی تھی کہ کاش ہمارے فیضان مدینہ میں، بامبے کے فیضان مدینہ میں ایسے امام صاحب، کیا بات ہے. ہمارے بامبے کے امام صاحب بھی فیضان مدینہ کے بہت اچھے ماشاء اللہ قاری صاحب ہیں، بٹ ان کو اس وقت نہیں تھے، شاید اس وقت وہ امام صاحب نہیں تھے، تو ماشاءاللہ ایک خواہش ہوتی تھی کہ کاش ایسے علی مدری صاحب جیسے. اور ایک عرصہ دراز تک ماشاءاللہ ایک مرکزی جامعہ کے جو ہے ماشاءاللہ جی وہیں کی میں بات عرض کر رہا ہوں. تو ماشاءاللہ پھر ایسا ہو گیا کہ تعلق بن گیا حضرت سے، ایف جی این چینل میں تشریف لے آئے ماشاءاللہ، اور روزانہ فیضان مدینہ میں آنا ہوتا ہے. ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جمعہ بھی پڑھا ہے نا آپ نے یہاں پر؟ جی جمعہ عیدین بھی پڑھا ہے، بقرعید کی نماز. تو ماشاءاللہ آپ کی دلی خواہش ایسی پوری ہوئی کہ روزانہ ماشاءاللہ ایف جی این چینل کے ناظرین بھی جو ہے وہ ایک صبح میں تلاوت سنتے ہیں ماشاءاللہ. چلے ابھی آڈیو سنتے ہیں ناظرین کی، ہم نے بہت سنا دی آڈیو، انشاءاللہ ہمارے ناظرین کی سن لیتے ہیں. جی ناظرین ہولڈ پر ہے کافی دیر سے، جی چلایا جائے پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی فتاری مبرہ سے عرض کر رہا ہوں، مجھے یہ کلام سنا دیجیے، اپنا غم یا شہ انبیاء دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. بھائی نے خواہش کی آپ کے، کیا بات ہے. جی مزید. السلام علیکم. مجھے یہ نعت سننی ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ناسک سے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی مزید کوئی آڈیو. السلام علیکم. امام حسین کی شہادت 10 محرم 61 ہجری کو ہوئی تھی. جی ماشاء اللہ. چلو ہم نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب بھی آ گیا ماشاء اللہ. 2 کلام کی فرمائش آئی ہے، 2 اشعار آپ پڑھ لیں، 2 اشعار آپ پڑھ لیں. کون سا پڑھیں گے آپ؟ دوسرا کون سا تھا؟ ہم نے آنکھوں سے ہے ترکیب ہے اس کلام پڑھ لیں گے جو انشاءاللہ. جی آپ کے بھائی نے جو فرمائش کی ہے. اپنا غم یا شہ انبیاء دیجئے، چشم نم یا حبیب خدا دیجئے، چاک سینہ شہ دو سرا دیجئے، قلب بے چین ہے یا مصطفیٰ دیجئے، مجھ کو آقا مدینے بلا لیجئے، اور مہمان اپنا بنا لیجئے، مجھ کو آقا در پہ بلوا کے جلوہ دکھا دیجئے، در پہ بلوا کے جلوہ دکھا دیجئے، میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے، اپنا غم یا شہ انبیاء دیجئے، چشم نم یا حبیب خدا دیجئے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے
مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، آج کا پروگرام بڑا اسپیشل تھا، یہ ڈیڈیکیٹڈ تھا ایف جی این چینل کے کیبل کے ویورز کے لیے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ یوٹیوب پر ایف جی این چینل ٹیمپرریلی نہیں آ رہا ہے، تو اب جو ذریعہ ہے ایف جی این چینل دیکھنے کا وہ ہے کیبل، تو کیبل کے ذریعے سے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آج یہ پروگرام رکھا گیا تھا۔ جاننا یہ بھی تھا ہمیں کہ کتنے لوگ ہمیں کیبل کے ذریعے سے دیکھتے ہیں۔ کئی اسلامی بھائیوں نے، کئی ہمارے ناظرین نے ہمیں میسیجز کیے، آڈیو سینڈ کیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کئی لوگ دیکھ بھی رہے ہو بٹ ابھی تک کوئی ٹیکسٹ میسیج نہ کیا ہو، تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ جاتے جاتے پروگرام تو اینڈ ہو گیا ہے، ایف جی این چینل چلتا رہے گا انشاءاللہ، بٹ آپ ایک میسیج ضرور ڈراپ کر دیں۔ واٹس ایپ نمبر آپ جو اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، موبائل تو عموماً گھر میں کسی نہ کسی کے پاس، آج تو سب کے پاس موبائل ہوتا ہے، واٹس ایپ تو اتنا کامن ہو گیا ہے کہ نہ جانے کتنے اکاؤنٹس گھر میں ہر ایک فیملی ممبرس کے ہوتے ہوں گے۔ تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ واٹس ایپ نمبر جو آپ کو دکھ رہا ہے نا اسکرین پر، اس نمبر پر آپ ہمیں ایک میسیج ڈراپ کر دیں، آپ اپنا نام بتا دیں اور کس شہر سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ پروگرام کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کتنے ناظرین ایسے ہیں، کتنے ویورز ہیں جو کیبل کے ذریعے سے ایف جی این چینل دیکھتے ہیں۔ یوٹیوب پہ دیکھنے والے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ 500 واچنگ ہے، 1000 واچنگ ہے، 5000 واچنگ ہے، سب معلوم پڑ جاتا ہے، بٹ ہمیں یہ نہیں پتہ چل پاتا ہے کہ کیبل کے ذریعے سے کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو اب یوٹیوب پہ پورا آف ہے، اب جو دیکھ رہا ہے ہمیں وہ کیبل کے ذریعے سے دیکھ رہا ہے۔ جتنوں نے آج ہمیں دیکھا ہے نا، پلیز ریکویسٹ ہے کہ ایک میسیج ضرور ڈراپ کیجیے گا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ایف جی این چینل دن بھر آپ کے لیے اسی طرح کے پروگرام لاتا رہے گا، انٹرسٹنگ پروگرام، دلچسپ پروگرام آپ کے لیے لاتا رہے گا۔ بچوں کے لیے بھی پروگرام ہوں گے، اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہوں گے۔ ایف جی این چینل راؤنڈ دا کلاک چلتا ہے، آپ ضرور دیکھیے گا۔ انشاءاللہ ممکن ہوا تو کل بھی اسی ٹائم پر، کوشش ہماری یہ رہے گی کہ 9:40 پر ہم یہی پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو، اور رنگ برنگے انشاءاللہ اس میں جو ہے وہ سیگمنٹس ہوں گے، الگ الگ انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی الگ الگ انداز میں اپنے انشاءاللہ ٹیلنٹ کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور یہ جو اسلامی بھائی آپ کو الگ الگ پروگرام میں دکھتے ہیں نا، یہ انشاءاللہ ایک ساتھ آپ کو کل بھی اللہ نے چاہا تو اسی ٹائم پر 9:40 کو ملیں گے دلوں کی راحت پروگرام میں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ کچھ نئے گیسٹ بھی ہم شامل کریں گے، ہو سکا تو انشاءاللہ آپ کے شرعی سوالات کے جوابات دینے کے لیے مفتی صاحب کو بھی ہم اپنے اس پروگرام میں مدعو کریں گے۔ تو کل تک انشاءاللہ سوال اللہ نے چاہا تو پھر ہم ملاقات کرتے ہیں، بٹ ایف جی این چینل تو راؤنڈ دا کلاک چل رہا ہے، آپ ایف جی این چینل دیکھیں۔ اگر ٹی وی پہ کچھ چلانا ہی ہے تو ایف جی این چینل چلائیں، انشاءاللہ ایف جی این چینل کی برکت سے آپ کو، آپ کے دلوں کو راحت ملے گی اور آپ کو سکون ملے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ سب کا، جزاک اللہ خیرہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں۔